السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں جس کا نام ہے اور محبت ہو چلی، اور یہ لکھی تھی مہوش افتخار نے۔ یہ آئی تھی کرن ڈائجسٹ میں 2007 میں، اور بہت ہی زبردست کہانی ہے، بہت ہی مزے کی لکھی گئی کہانی ہے۔ کہانی کو بیان کرنے کا انداز بھی کبھی کبھی جب بہت اچھا ہونا تو پھر کہانی خود بخود ہی بہت اچھی لگتی ہے۔ کس طرح ایک انسان کئی لوگوں کو اپنے اعمال سے اپنی خوشی کی خاطر تکلیف اور دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کی رسی کھینچ لیتے ہیں، یہ سب اس کہانی میں ہے۔ اور ہم وقت ضائع بالکل نہیں کرتے، تو چلیں اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور یہ کتنی تعجب کی بات تھی کہ اس 55 سالہ مرد کو 28 سال کے بعد اس عورت سے محبت ہو چلی تھی جسے چند ماہ پہلے تک وہ یوں فراموش کیے ہوئے تھا جیسے اس کا کوئی وجود اس روئے زمین پر ہی نہ ہو، جسے صدا پیروں کی دھول کے برابر بھی نہ گردانا تھا۔ آج وہ یوں لہو بن کر رگوں میں گردش کرنے لگی تھی کہ اس جیسا مضبوط اور پختہ عمر کا مرد بھی سوائے بے بسی اور بے یقینی سے آنسو بہانے کے کچھ نہ کر سکا تھا۔ اور قابل یقین بات تو یہ بھی نہ تھی کہ آج ان مغرور اور بے نیاز مگر بلا کی ساحر آنکھوں میں اس ہستی کے لیے آنسو تھے جس کی جانب زندگی میں جب بھی وہ اٹھی تھیں ہمیشہ حقارت اور نفرت جیسے جذبات کے لیے ہی اٹھی تھیں۔ وہ ہستی جس کے بارے میں گزرے 28 برسوں میں ایک لمحے کے لیے بھی رک کر سوچنا اسے وقت کا زیان لگا کرتا تھا، آج ٹھیک 28 سال 2 ماہ اور 3 دن بعد اسے مسلسل پچھلے کئی گھنٹوں سے نہ صرف اپنے بارے میں سوچنے بلکہ رونے پر بھی اس طرح سے مجبور کیے ہوئے تھی کہ اب اسے وقت کا ہر وہ لمحہ ضیاء کا احساس دلا رہا تھا جس میں اس کا خیال، اس کا عکس اور اس کا احساس اس کے ساتھ نہ تھا۔ زندگی کی جنگ میں مات تو ویسے بھی ہر ایک کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر مات کا احساس، اس کا درد اس لمحے دو چند ہو جاتا ہے جب آپ کو شکست سے دوچار کرنے والی ہستی ہر لحاظ سے آپ سے کمزور اور ہمیشہ ہارنے والی رہی ہو، اور سدا جیتنے والوں کے لیے تقدیر کا یہ تلخ ہیر پھیر، فاتح سے مفتوح تک کا یہ سفر کتنا اذیت ناک، کتنا کرب ناک ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس پل شاید قرار جعفر سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں ہو سکتا تھا، اور جس کی پوری ہستی زندگی میں در آنے والی اسی اچانک لیکن بھرپور ترین شکست کے بھنور میں یوں الجھ کر رہ گئی تھی کہ اب ڈھونڈے سے بھی اپنی گم گشتہ ذات کا کوئی سرا، کوئی نشان ہاتھ آ کے نہیں دے رہا تھا، اور اس گم شدہ ذات کا کوئی نشان ملتا بھی کیسے جن ہاتھوں کو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اس نے اپنے در سے ہمیشہ خالی ہی لوٹایا تھا۔ انہی خالی اور کمزور ہاتھوں نے یکا یک ایک روز اس کا خالی دامن امید اور خوشیوں سے بنا کچھ کہے، بنا کچھ جتائے بھر ڈالا، تو مقابل کی سخاوت پہ وہ کہتا تو کیا کہتا اور کرتا تو کیا کرتا۔ قرار جعفر کا پورا وجود دکھ اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، مگر یہ جلن، یہ تڑپ اور یہ درد ہی شاید اب اس کا مقدر تھا۔ بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور اب اعلیٰ ظرفی اور انسانیت دونوں کا ہی یہ تقاضا تھا کہ وہ خندہ پیشانی سے اپنی اس سزا کو تسلیم کرتا۔ زندگی کی آخری سانسوں تک بے اختیار ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے بہتے اشکوں کے درمیان سامنے سنہری قمقموں سے سجے اپنے گھر پہ ایک نظر ڈالی، اور اگلے ہی پل اپنی آنکھوں سے بہتے پانی کو صاف کرتے ہوئے کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح شکست خوردہ چال چلتا ہوا اپنے بے تحاشا خوبصورت اور وسیع و عریض مکان میں داخل ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو زیب بیٹا؟ حیران و پریشان سے بڑے ابا نے اس اعصاب شکن اطلاع پہ بے یقینی سے مہذیب عمر کا چہرہ تکتے ہوئے کہا تھا، تو وہ ایک نظر تمام حاضرین محفل کے اڑے اڑے چہروں پہ ڈالتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، جی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بڑے ابا، سالار نے ملوایا تھا مجھے اس سے، تو گویا تم ساری حقیقت پہلے سے ہی جانتی تھی، اور اس کے باوجود بھی تم اس سے ملی۔ ان کے جواب نے یکلخت ان کی پیشانی پہ بے شمار بل سجا دیے تھے۔ نہیں، اس سے ملنے سے پہلے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، وہ تو جب سالار اسے اچانک ایک دن گھر لے آیا تو اب تو سب کچھ جان گئی ہو نا۔ سو پھر سب کے سامنے اس بات کو اٹھانے کا مقصد؟ غصے سے ان کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے دو ٹوک انداز میں پوچھا، تو وہ ایک نظر اپنے سامنے خاموش بیٹھے عمر حیات کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوئیں، بڑے ابا مقصد تو آپ سب کو بتا ہی چکی ہوں، سالار اس لڑکی سے شادی، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا مہذیب؟ کچھ پتہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سالار کی شادی پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں،
مگر وہ لڑکی اس گھر میں بہو بن کر کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ بات تم بھی سمجھ لو اور اپنے لاڈلے کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا۔ واضح اور بے لچک انداز میں بات کرتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے تو ماں زیب بے بسی سے گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ ابو آپ ہی بڑے ابا کو سمجھائیں۔ سسر کو مطلب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ بے چارگی سے بولیں تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ بیٹا میں بھائی صاحب کو کیا سمجھاؤں، جبکہ میری سمجھ میں تو خود کچھ نہیں آ رہا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے تو تم پہ حیرت ہو رہی ہے کہ تم کیسے اور کیوں اس رشتے کے لیے مان گئی، اور تم عمر کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہارے بیٹے کی یہ خواہش کیسے کیسے نئے طوفانوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں ابو کہ سالار کی یہ خواہش بہت سے گڑے مردوں کو اکھاڑ دے گی، لیکن اگر ماں زیب اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہے تو میں اس کی خوشی کے لیے ہر گزرا طوفان بھلانے اور ہر نئے طوفان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں ایسے موقع پر اپنی عزت اور انا کے ہاتھوں اپنے قدم پیچھے ہٹا کر اسے تنہا اور کمزور نہیں کر سکتا۔ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے خود پر جمی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اپنا نقطۂ نظر واضح کیا تو سب کے سامنے اتنا مان اور اتنی عزت دینے پہ ماں زیب عمر کی آنکھیں بے اختیار احساس تشکر سے نم ہو چلیں۔ ماں زیب جیسی نیک صابر اور اعلیٰ ظرف بچی کے لیے اگر تم اس سے بڑھ کر بھی کچھ کہو بیٹا تو وہ بھی کم ہے۔ ہم سب اس کی اچھائیوں کے خود بھی معترف ہیں، مگر بیٹا بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک یا دو افراد کا نہیں بلکہ پورے خاندان کے بزرگوں کے اس کیے گئے فیصلے کا ہے جس کا احترام آج تک کیا جاتا رہا ہے، اور بچوں کی خاطر بڑوں کے کیے فیصلوں کے خلاف جانے سے ان کی عزت اور ان کے مان دونوں پہ حرف آنے کا خدشہ ہے۔ سو بیٹا عقل مندی اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ اس انتہائی نازک مسئلے کو نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہے۔ تائی اماں نے نہایت رسان سے کہتے ہوئے اپنی اب تک کی خاموشی توڑ ڈالی تھی۔ آپ کا کہنا بجا ہے تائی اماں، مگر ماضی میں کسی ایک انسان کو دی گئی سزا کو قائم رکھنے کی خاطر اپنے بچوں کو آج سزا دینا کہاں کی عقل مندی ہوگی۔ محبت سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ماں زیب نے ایک بار پھر نرم لہجے میں ان سب کو قائل کرنا چاہا تو وہ چٹانوں جیسا حوصلہ اور سمندر جیسا ظرف رکھنے والی بظاہر اس دھان پان سی عورت کو دیکھ کر رہ گئیں۔ بس ماں زیب، مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ بچوں کی خوشی کی خاطر ہم تمہاری ذات کو ایک نئے امتحان سے دوچار نہیں کر سکتے۔ سالار کو سمجھانا تمہارا کام ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو بے شک اسے ساری بات کھول کر بتا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ ساری حقیقت جان لینے کے بعد اس کا فیصلہ ہم سے الگ ہرگز نہ ہوگا۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے حیات آغا نے حتمی انداز میں گفتگو سمیٹ ڈالی۔ ماں زیب تھکے تھکے انداز میں اپنے شریک سفر کو دیکھ کر رہ گئیں۔ آؤ بیٹا آؤ۔ سالار کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر عمر حیات نے مسکرا کر اپنے برابر میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے باپ کے قریب جا بیٹھا۔ بیٹا تم آفس کب تک جوائن کرو گے؟ ڈرائی فروٹ ڈش اس کی جانب بڑھاتے ہوئے انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو وہ چند کاجو اٹھاتے ہوئے بولا بس بابا، رزلٹ آنے کے فوراً بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جوائن کر لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ شادی کے کیا ارادے ہیں؟ کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے انہوں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں دریافت کیا تو وہ اپنی جانب کافی کا کپ بڑھاتی ماں زیب کا چہرہ تکتے ہوئے شرارت سے ہنس دیا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماما نے آپ کو اس بارے میں کیا بتایا ہے؟ یہی کہ کوئی لڑکی ہے علینا اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے پوری سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی سیریس ہو گیا۔ جی بابا، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ بیٹا مجھے تمہاری ماما نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی علینا ماشاءاللہ بہت پیاری اور بہت اچھی ہے، اور بیٹا بات کچھ یوں ہے کہ جس فیملی سے اس کا تعلق ہے اس سے ہم اپنا ہر تعلق ہر واسطہ 28 سال پہلے ختم کر چکے ہیں، اور اب اس رشتے کو استوار کرنے کا مطلب ہے کہ پورے خاندان کی مخالفت اور ناراضگی مول لینا، جبکہ آج سے 28 سال پہلے یہ فیصلہ ہمارے خاندان کے بزرگوں نے تمہاری ہی ماں کی عزت اور مان بڑھانے کو کیا تھا۔ عمر حیات نے نہایت احتیاط اور رسان سے مختصر مگر واضح الفاظ میں ساری صورتحال سے اسے آگاہ کر ڈالا تو وہ اس نئے انکشاف پہ ایک لمحے کو گنگ سا ہو گیا تھا۔ کیا میں آپ سے 28 سال پہلے ہونے والے اتنے بڑے اور اہم فیصلے کا محرک پوچھ سکتا ہوں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوا تو ماں زیب تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کے دوسری جانب آ بیٹھیں۔ کیوں نہیں میرے بچے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ہم سے اپنے بلا وجہ مصلوب ہونے کی وجہ پوچھو۔ ہم تمہارے آگے شرمندہ ہیں بیٹے،
کہ تمہاری زندگی کی اتنی بڑی خوشی ہماری وجہ سے چھین جا رہی ہے۔ میں نے سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ مجھے معاف کر دینا سالار۔ اسے خود میں سموتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ پلیز ماما، یوں رو کر مجھے گناہ گار نہ کریں۔ میرا مطلب آپ کو تکلیف دینا یا آپ سے خدا نخواستہ جواب طلبی کا نہیں تھا۔ آپ لوگوں کا کیا ہر فیصلہ میرے سر آنکھوں پر۔ میں تو بس وہ وجہ جاننا چاہ رہا تھا جس نے ہمارے بزرگوں کو اتنا سخت اور کڑا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ بھی آپ کی وجہ سے، یعنی کہ اپنی بہو کی خاطر۔ یہ بات اتنی عجیب اور ناقابل فہم سی ہے کہ میری ذات لمحوں میں اس مسئلے میں الجھ کر رہ گئی ہے، اور میں کچھ اور نہیں، فقط اپنی یہ الجھن، یہ پریشانی دور کرنا چاہتا ہوں۔ مہذیب سے خود کو علیحدہ کرتے ہوئے وہ دیوانہ وار ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بے بسی اور بے چارگی سے اپنی صفائی میں بولا، تو کتنے ہی پل دھندلائی نظروں سے اس کا چہرہ تکنے کے بعد وہ بے اختیار پلکیں موند گئیں، اور پھر دھیرے دھیرے نہایت ٹوٹے بکھرے لہجے میں ماضی کے اوراق اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی اولاد کے سامنے پلٹنے لگیں۔ آئی ایم سوری الینا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ریسٹورانٹ میں اس کے مقابل بیٹھے سالار نے بالآخر اپنی خاموشی توڑ ڈالی، تو وہ جو آج اسے اپنے پیرنٹ سے ملوانے کا سوچ بیٹھی تھی، ایک شوق کے عالم میں اس کا بے تاثر چہرہ تکنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سالار؟ لرزتے وجود اور خشکوتی زبان کے ساتھ وہ قدرے لڑکھڑا کے بے یقینی سے بولی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں الینا، ہم دونوں کی شادی اب ممکن نہیں ہے۔ ہر طرح کے جذبات سے آری نگاہیں اس کے سفید پڑتے چہرے پہ ٹکاتے ہوئے سالار نے اپنی بات ایک بار پھر دہرائی تھی۔ مگر کیوں؟ جواب دیتے ضبط کے ساتھ وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، تو سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بہتر ہوگا اگر تم اس کیوں کا جواب مجھ سے مانگنے کے بجائے اپنے پاپا سے مانگو۔ اپنے پاپا سے؟ مگر میرے پاپا کا تمہارے انکار سے کیا تعلق ہے؟ آنکھوں میں گہری الجھن اور چہرے پر حیرانی اور پریشانی لیے وہ اس نئے انکشاف پر جیسے چٹخ سی گئی تھی۔ تعلق ہے یا نہیں، اس کا اندازہ تو تمہیں اس وقت ہی ہو جائے گا جب تم ان سے قصر گل اور اس کے مکینوں کے بارے میں پوچھو گی۔ قصر گل؟ وہی قصر گل جس سے آج سے 28 سال پہلے ان کا گہرا رشتہ تھا، اور اگر انہوں نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب پوری دیانتداری سے دے دیا تو تمہیں میرے انکار کی وجہ از خود سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر کوئی جواب نہ ملا تو ان کی خاموشی سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ سارے معاملے میں کم از کم میں نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب چل دیا، تو وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بنا ٹیبل پر سر رکھ کر بے اختیار روتی چلی گئی۔ کہاں ہے بھائی وہ تمہارا اسپیشل گیسٹ جس کو تم لینے گئی تھی؟ سر جھکائے خاموشی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھتی الینا کو کرار جعفر کی آواز نے یکلخت رکنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا، پاپا کیا پوچھ رہے ہیں؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ہم کب سے تمہارا ویٹ کر رہے تھے۔ اسے چپ چاپ رخ موڑے کھڑے دیکھ کر خدیجہ کرار چلتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، تو وہ ان کی جانب پلٹتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوئی۔ ماما، سالار نے آپ لوگوں سے ملنے اور اس گھر میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار کر دیا ہے؟ لیکن کیوں؟ تعجب سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر ایک نظر صوفے پر بیٹھے شوہر کو دیکھا۔ کیونکہ وہ مجھ سے اب شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ سر جھکا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تو کرار جعفر غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ واٹ؟ اس لڑکے کا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا اسے پتہ نہیں کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ انکار کی وجہ تو یہی ہے پاپا کہ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ سر اٹھاتے ہوئے وہ گہری یاسیت سے بولی، تو وہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھنے کے بعد اشتعال سے دھاڑے۔ What the hell are you talking about? I am telling you the truth, پاپا۔ اور اب آپ بھی مجھے سچ سچ بتائیں کہ قصر گل اور اس کے مکینوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان لوگوں سے آپ کی ایسی کون سی دشمنی ہے جو آج 28 سال بعد بھی وہ مجھ سے، یعنی ہم سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے؟ زار و قطار روتے ہوئے بالآخر وہ بھی چلا اٹھی، تو وہ لاؤنج میں موجود دونوں نفوس اس کے منہ سے قصر گل اور اس کے مکینوں کا ذکر سن کر ایک لمحے کو بھونچکا رہ گئے۔ کیا نام ہے اس لڑکے اور اس کے باپ کا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے تلخی سے پوچھا۔ سالار عمر، اور اس کے باپ کا نام ہے عمر حیات، اور مہذیب کا بیٹا ہے وہ۔ تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے نفرت سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، تو بالکل ٹھیک کہتا ہے وہ، تمہاری شادی اس لڑکے سے نہیں ہو سکتی، بہتر یہی ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ آنے واحد میں انہوں نے اپنے تئیں بات ختم کر ڈالی، تو ان کے اس شفاق حکم پر وہ ایک بار پھر اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ بھول جاؤں؟ مگر کیوں؟
کیوں اور کس لیے جیسے سوالات مت اٹھاؤ، کیونکہ تمہارے کسی بھی فضول سوال کا میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ پیشانی پر ڈھیروں بل سجائے وہ سختی سے بولے، مگر علینا، اس سے پہلے کہ تم پہ میرا ہاتھ اٹھ جائے اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کی بات کاٹے ہوئے وہ یکلخت دھاڑے تو وہ صدمے سے پھٹی بے یقین آنکھوں سے اپنے صدا کے نرم خوب باپ کا یہ روپ دیکھ کر رہ گئی، اور اگر کوئی جواب نہ ملے تو وہ ان کی خاموشی سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ سارے معاملے میں کم از کم میں نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ سالار کی آواز اس کے گرد گونج اٹھی تھی تو اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر اپنے مان اور اپنی محبت دونوں کے چھن جانے کا غم منائے، مگر خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے وہ شل ہوتے اعصاب اور بکھرتے وجود کے ساتھ جانے کے لیے پلٹی، مگر ابھی چند قدم ہی چل پائی تھی کہ اسے اپنا سر بری طرح چکراتا محسوس ہوا۔ اگلے ہی پل وہ تیورا کر زمین پہ آ گری تھی۔ اور قرار جعفر، کیا وہ سب کچھ خود اپنے منہ سے اپنی اولاد کو بتانے کے لائق ہے؟ اسپتال کی طویل خاموش راہداری میں ٹھنڈے سنگی بینچ سے ٹیک لگائے انہوں نے 28 سال بعد زندگی میں پہلی بار غیر جانبداری سے اپنا احتساب کیا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے وہ سب اعمال جن پہ گزرے برسوں میں ایک لمحے کے لیے بھی رک کر سوچنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا، در حقیقت اتنے غیر اہم اور اتنے بے ضرر نہ تھے جتنا کہ انہوں نے سمجھا تھا۔ آج جب بات اپنی بیٹی پہ آ گئی تھی تو احساس ہوا تھا کہ انہوں نے کسی کی بیٹی کی زندگی کتنے آرام سے اپنی خود غرضی اور ہر ڈھرمی کی بھینٹ چڑھا ڈالی تھی۔ یہ ان کی بے حسی اور سنگدلی کی انتہا ہی تو تھی کہ جب تک اللہ کی پکڑ نہ ہوئی انہیں از خود نہ تو شرمندگی ہوئی اور نہ ہی پلٹ کر دیکھنے کا خیال آیا، اور آج جب کاتب تقدیر نے انہیں اپنی ہی اولاد کے ذریعے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تو احساس ہو رہا تھا کہ کتنے دلوں کو مسمار کر کے انہوں نے اپنی دنیا بسائی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بلا کے خود غرض اور بے حس رہے تھے، ان کے کیے کی سزا ہمیشہ دوسروں نے ہی بھگتی تھی، پہلے ماں زیب اور اب ان کی اپنی بیٹی علینا، لاڈلی بیٹی، جو پچھلے 24 گھنٹوں سے بے سدھ پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ قرار، آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں۔ کندھے پہ دباؤ محسوس ہوتے ہوئے انہوں نے نم آنکھیں کھول دیں اور خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگلے 12 گھنٹے تک اسے ICU میں ہی رکھیں گے۔ آنکھوں میں سرخی اور مایوسی لیے وہ گہری یاسیت سے بولیں، خدیجہ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اگلے ہی پل خوف کی ایک لہر نے ان کی اپنی دھڑکنیں تیز کر ڈالیں تو وہ بے اختیار پاس بیٹھی خدیجہ بیگم کے ہاتھ تھام گئے۔ کیوں نہیں قرار، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور ہماری بچی کی جان ہمیں بخش دے گا۔ آپ پلیز حوصلے سے کام لیں اور خود کو سنبھالیں۔ کیسے سنبھالوں خدیجہ؟ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، یہ احساس کہ میں نے اپنی بچی کو خود زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر ڈالا ہے، مجھے مارے جا رہا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو بھی مار ڈالوں گا۔ اسے کہو خدیجہ کہ وہ ایک بار، صرف ایک بار آنکھیں کھول دے، میں اس سے خود معافی مانگ لوں گا، بلکہ اس کی خوشیوں کی خاطر عمر اور مہذیب سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ اسے اور سالار کو ایک کرنے کی خاطر اگر مجھے مہذیب کے پاؤں بھی پڑنے پڑے تو میں پڑھ لوں گا۔ بس تم اسے کہو کہ وہ ایک بار آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھ لے اور مجھے معاف کر دے مجھے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ خدیجہ بیگم کے ہاتھوں پہ چہرہ جھکاتے چلے گئے تو وہ بھی اپنا ضبط کھو بیٹھی اور زار و قطار روتے ہوئے اللہ سے اپنے اور اپنے شوہر کے گناہوں کی معافی مانگنے لگیں۔ آغا پیلس اور قصر گل کے مکین بظاہر تو جبار آغا کے ہی گھرانے کے افراد تھے، مگر در حقیقت کوسوں دور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے۔ ان کے تعلقات کی کشیدگی کی وجہ کوئی خاص نہیں بلکہ بڑی روایتی اور عام سی تھی۔ جبار آغا نے نور فاطمہ سے دوسری شادی اس وقت کی جب گل مہر خاتون سے ان کی شادی کو 6 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور وہ 3 بیٹوں کے باپ تھے۔ باوجود اس کے کہ ان کی دوسری شادی میں کسی قسم کی مجبوری کا کوئی عمل دخل نہ تھا، گل مہر خاتون نے شوہر کی اس بے وفائی اور زیادتی کے بدلے میں نہ تو کوئی ہنگامہ برپا کیا اور نہ ہی کسی قسم کا احتجاج کیا۔ ہاں، لیکن ایک بات انہوں نے واضح اور واشگاف الفاظ میں آغا صاحب کے گوش گزار کر دی کہ وہ ان کی زندگی میں اسی صورت میں شامل رہیں گی جب وہ اپنی دوسری بیوی کو علیحدہ گھر میں رکھیں گے اور ان پر کبھی نور فاطمہ سے مراسم بڑھانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ اس غاصبہ کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی جس نے ان کے شوہر کی محبت اور ان کی ہستی بستی گھرستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر ڈالا تھا، اور آغا صاحب جن کے لیے یہی کافی تھا کہ گل مہر خاتون نے ان کی اس غلطی کو بچوں کی خاطر ہی صحیح لیکن معاف کر دیا تھا، خاموشی سے ان کی ہر بات مانتے چلے گئے۔ ان کی اسی خاموشی کا گل مہر خاتون نے کئی بار ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔
مگر دوسری جانب فاطمہ گل نے، جو کہ فطرتاً ایک نیک دل اور نرم خو خاتون تھی، گل مہر خاتون کی ان تمام زیادتیوں کے باوجود ہمیشہ ان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، مگر ان کی ہر کوشش، ہر تدبیر اس وقت دم توڑ گئی جب گل مہر خاتون نے اپنے تینوں بیٹوں کے دلوں میں بھی وہی کدورت اور وہی نفرت بھر ڈالی جو سدا ان کے اپنے دل میں پنپتی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ نور فاطمہ نے بھی مصالحت کی ہر کوشش ترک کر ڈالی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اپنے چاروں بچے بھی گل مہر خاتون اور ان کی اولاد کے سخت خلاف ہو گئے۔ دن مہینے سالوں میں ڈھلتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے پوتے پوتیاں بھی جوان ہو گئے۔ قصر گل کی رونق بڑھانے کو جمال آقا کی 2 بیٹیاں سائرہ اور ماہرہ، جعفر آقا کا ایک بیٹا قرار اور حیات آقا کے 3 بچے عمر، عمیر اور سبینہ آ چکے تھے۔ دوسری جانب آغا پیلس کی 4 اولادوں میں سب سے بڑے فاروق آقا کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ سب سے بڑا حسن، اس سے چھوٹی مہذیب اور سب سے چھوٹی ماہرخ۔ فاروق آقا کے بعد 2 بہنیں اسما اور عطیہ تھیں۔ اسما بیگم کے 2 بیٹے علی اور حمزہ، جبکہ عطیہ کی صرف ایک ہی بیٹی عائشہ تھی۔ ظفر آقا جبار آقا کی اولادوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کے 4 بچے عثمان، فرحان، نازنین اور زرمین تھے۔ تیزی سے گزرتا یہ وقت جہاں بہت سی تبدیلیاں لایا تھا، وہیں کچھ معاملات میں آج بھی بڑا بے بس اور جامد نظر آتا تھا۔ رنجشوں اور شکووں کی بیل جو کل چند دلوں تک تھی، آج اس کا پھیلاؤ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ دونوں گھروں کے مکینوں کی ایک دوسرے سے نفرت اور بیگانگی کا آج بھی یہ عالم تھا کہ خاندان میں جو بھی خوشی غمی کی تقریب ہوتی، یہ دونوں خواتین ایک دوسرے سے منہ موڑے اپنی اپنی اولادوں سمیت مخالف سمتوں میں بیٹھی نظر آتی۔ مگر جب آقا صاحب کا انتقال ہوا اور میت والے گھر میں چھوٹی بات پر مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر خوب بحث و مباحثے ہوئے، تو 40ویں کے بعد آقا صاحب کے بڑے بھائی نے، جنہیں خاندان میں سربراہ کی حیثیت حاصل تھی، دونوں گھرانوں کو بلا کر نہایت سبھاؤ سے نہ صرف ان کے اب تک کے غلط رویوں کی نشاندہی کی، بلکہ ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا کہ اس بے مقصد اور بے معنی دشمنی کو آقا صاحب کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں پہلے قدم کے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جلد ہی آغا پیلس سے ایک بچی رخصت ہو کر قصر گل اور قصر گل سے ایک بچی رخصت ہو کر آغا پیلس آ جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ خوشیوں سے استوار ہونے والے یہ نئے رشتے دونوں گھرانوں کو اپنی رنجشیں بھلا کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ اکبر آغا کی اس تجویز پر پہلے تو دونوں جانب سے خوب ہنگامہ اٹھا، مگر بعد ازاں جب اس معاملے میں خاندان کے دیگر افراد بھی اکبر آغا کے ہمنوا بن گئے اور ہر طرف سے دونوں گھرانوں پہ خوب زور دیا جانے لگا، تو مجبوراً انہیں مصالحت کی راہ اختیار کرنی پڑی۔ چونکہ قصر گل کی دونوں بڑی پوتیاں سائرہ اور ماہرہ منگنی شدہ تھیں، سو طے یہ پایا کہ جعفر آقا کے اکلوتے بیٹے قرار جعفر کا رشتہ آغا پیلس کی سب سے بڑی پوتی مہذیب کے ساتھ اور مہذیب کے بڑے بھائی حسن کا رشتہ گل مہر خاتون کے تیسرے بیٹے حیات آقا کی بیٹی سبینہ کے ساتھ کیا جائے۔ اور جو ہی دونوں گھرانوں کی یہ رائے اکبر آغا تک پہنچی، انہوں نے جھٹ اسی شام خاندان کے تمام بزرگوں کو مدعو کر کے نہ صرف یہ کہ دعائے خیر کروائی، بلکہ ساتھ ہی باہمی رضامندی سے دونوں منگنیوں کی تاریخ بھی طے کر ڈالی۔ ہو میرا یار بنے گا دلہا اور پھول کھلیں گے دل کے، ہو میرا یار، ہو جی میرا یار۔ کمرے میں آگے پیچھے داخل ہوتے ہوئے وہ چاروں اس کے گرد بھنگڑا ڈالتے ہوئے اپنی بھونڈی آوازوں میں گانے گانے لگے، تو وہ جو اپنا سارا دھیان سامنے رکھی فائل پہ مرکوز کیے بیٹھا تھا، ان کی اس بے وقت سی دخل اندازی پہ بے اختیار چڑھ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے میری جان، یہ بےہودگی نہیں، ڈانس ہے ڈانس۔ عمر نے اس کی بیزاری کا نوٹس لیے بغیر اپنا کام جاری رکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، اور وہ بھی تیری جلد ہونے والی منگنی کی خوشی میں۔ منصور نے، جو کہ ماہرہ کا منگیتر بھی تھا، ناچتے ہوئے اطلاع فراہم کی، تو وہ ایک شوق کے عالم میں ان چاروں کو تکنے لگا۔ کیوں بچو، ہو گئی نا سٹی گم؟ عمر مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ پر گر کر اپنی سانس بحال کرنے لگا، تو وہ تینوں بھی کمرے میں ادھر ادھر جا گرے۔ بھائی سٹی گم کیوں نہیں ہوگی؟ آخر کو آغا پیلس کا داماد بننے چلا ہے۔ ہائے کیا قسمت ہے تیری قرار، ایمان سے ایک سے بڑھ کر ایک پریوش ہے وہاں۔ میں تو اکثر اس شجر ممنوع کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتا تھا۔ عمر نے اس پہ رش کرتے ہوئے آخر میں ٹھنڈی آہوں کا عملی مظاہرہ پیش کیا، تو وہ تینوں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بس کرو مسخرے، ویسے بھی اب ان ٹھنڈی آہوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، اپنے قرار نے راستے کھول دیے ہیں۔ تو بھی اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جلد ہی صحرا باندھ لینا۔ فائق، جو کہ سائرہ کا منگیتر تھا، اس نے دھپ رسید کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا تھا۔ یار قرار،
تو کن سوچوں میں گم ہے؟ عمر بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھا تو وہ بے اختیار چونک گیا۔ کیا ہوا قرار؟ خیر تو ہے؟ غور سے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اب کے سنجیدگی سے پوچھا تھا تو کمرے میں موجود دیگر نفوس از خود ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تم لوگوں نے کس سے یہ فضول بات سنی ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تو اس کے اس غیر معمولی انداز پہ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ یار ابھی تھوڑی دیر پہلے سارے بڑے اکبر دادا جان کے گھر سے آئے ہیں، وہیں پہ تمہاری بات مہذیب کے ساتھ اور سبینہ کی بات حسن کے ساتھ پکی کر کے منگنی کی تاریخ بھی ٹھہرا دی گئی ہے۔ عمر نے مختصر الفاظ میں آج کے دن کی اہم ترین اطلاع اس کے گوش گزار کی تو وہ جیسے بھڑک اٹھا۔ میں نے امی کو منع بھی کیا تھا کہ مجھے کسی مہذیب سے شادی نہیں کرنی، اور وہ بجائے اس کے کہ یہ فضول بات ختم کرتی وہاں جا کر منگنی طے کرائی ہیں۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہو یار، یہ معاملہ کوئی چھوٹی تائی اماں کے ہاتھ میں تھوڑا ہی تھا جو وہ تمہاری سنتی۔ یہ فیصلہ تو اکبر دادا جان، اکبر آغا کون ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے فیصلے کرنے والے؟ کل تک ہم جن لوگوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے آج ان سے رشتہ داریاں جوڑ لیں، وہ بھی صرف ان کے حکم پر۔ کیا اس طرح کے بے وقوفانہ فیصلوں سے ہمارے دل بھی ایک ہو جائیں گے جو ہمیشہ ایک دوسرے سے کوسوں دور رہے ہیں اور جن میں ایک دوسرے کے لیے کبھی گنجائش نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی؟ اور پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ بزرگوں کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے بچوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا جائے، یہ جانے بغیر کہ آیا وہ ان کے اس بچگانہ کھیل کا حصہ بننے کو تیار ہیں بھی یا نہیں۔ سرخ ہوتی آنکھوں اور بھنچی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تو عمر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ قرار، تمہاری ہر بات اپنی جگہ پر درست ہے، مگر میرے یار ہماری زندگی صرف ہماری نہیں ہوتی، اس پر اور بھی بہت سے لوگوں کا حق ہوتا ہے جو ہمارے اپنے کہلاتے ہیں، اور اپنوں کی خوشی کی خاطر اگر ہمیں ایک چھوٹی سی قربانی، میں کسی اپنے کی خوشی کی خاطر قربانی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور میں اسے دوسروں کی فضول خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتا۔ میں ابھی جا کر سب سے بات کرتا ہوں اور اس مصیبت کو یہیں ابھی اور اسی وقت ختم کرتا ہوں۔ عمر کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے اپنی کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کمرے کی خاموش فضا میں وہ چاروں پریشانی سے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر رہ گئے۔ امی امی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ دھار سے دروازہ کھل کر وہ بے حد غصے میں کمرے میں داخل ہوا تو سمیہ بیگم اپنی جگہ چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اکلوتے لختے جگر کے معمول سے زیادہ سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پریشانی سے پوچھا تو ان کی اس سادگی پہ وہ نئے سرے سے کھول اٹھا۔ حد ہو گئی امی، آپ لوگوں کی بے نیازی اور بے حسی کی، میری زندگی تباہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ ادب لحاظ ہر چیز بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ سرکشی سے بولا تو ڈریسنگ روم سے باہر آتے جعفر خان اس کے اس لب و لہجے پر کھول کر رہ گئے۔ ماں سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے قرار؟ اگلے ہی لمحے دبنگ لہجے میں انہوں نے اسے ٹوک دیا تو ان کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی ایک پل کو وہ چپ ہو گیا۔ آئی ایم سوری بابا، خود پہ بمشکل قابو پاتے ہوئے وہ دھیمی آواز سے بولا۔ بیٹھو تم، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ان کے قریب جا ٹکا۔ آج ہم سب اکبر تایا کے گھر گئے تھے اور وہاں تمام بزرگوں کی رضامندی سے ہم نے تمہارا رشتہ فاروق کی بیٹی مہذیب سے طے کر دیا ہے۔ اگلے چاند کی پہلی تاریخ کو تمہاری منگنی ہے۔ امید ہے کہ بابا، میں یہ منگنی نہیں کر سکتا۔ ان کی بات کاٹتے ہوئے اس نے صاف جواب دے ڈالا۔ منگنی نہیں کر سکتے؟ لیکن کیوں؟ چند لمحے حیرانی سے اس کا چہرہ تکنے کے بعد انہوں نے سختی سے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ میں خدیجہ کو پسند کرتا ہوں۔ نظریں جھکاتے ہوئے اس نے بے خوفی سے وجہ بیان کی تو سمیہ بیگم کا ہاتھ بے اختیار اپنے نیم وال لبوں پر آن ٹھہرا۔ تمہارے دوست اعظم کی بہن؟ جعفر آغا کی سرد آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی۔ جی، ایک بات یاد رکھنا قرار، اگر تمہاری بات مہذیب سے نہ بھی طے ہوئی ہوتی تو بھی خدیجہ سے تمہاری منگنی ناممکن ہے۔ لیکن کیوں؟ تڑپ کر اس نے استفسار کیا تو وہ اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے نہایت ٹھنڈے لہجے میں بولے، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس عشق و عاشقی کے خناس کو اپنے دماغ سے نکال باہر پھینکو اور خود کو مہذیب کے حوالے سے ذہنی طور پر تیار کر لو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بابا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ قطعیت سے بولا۔ نہیں ہو سکتا؟ تو پھر اٹھاؤ اپنا یہ بوریا بستر اور نکلو یہاں سے باہر۔ میں کل ہی وکیل کو بلوا کر آنکھ نامہ تیار کرواتا ہوں۔ ایسی ناخلف اولاد سے مجھے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا جو پورے خاندان میں مجھے رسوا کرنے پر تلی ہو۔ پوری قوت سے دھارتے ہوئے وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ انہیں بے یقینی سے دیکھے گیا۔
آپ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم ہر رشتے کی شرم لحاظ اور اپنا ہر فرض بھلا کر ماں باپ کا مان، بھروسہ اور یقین توڑ سکتے ہو، تو میں کیوں نہیں تمہیں تمہاری بد لحاظی کی سزا دے سکتا؟ پلیز بابا، مجھے اس رشتے کے لیے مجبور مت کریں. ان کے بے لچک انداز کے آگے وہ بالآخر تھک سا گیا. نہ تمہیں کوئی مجبور کر رہا ہے اور نہ کرے گا. تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو. یا تو محض سے شادی کر کے میری زبان اور عزت کا پاس رکھ لو، یا پھر سب کے سامنے انکار کر کے میرا سرنگوں کرتے ہوئے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتے بنو. میں سمجھوں گا کہ اللہ نے ہمیں کبھی اولاد کی نعمت سے نوازا ہی نہیں تھا. بات کرتے کرتے آخر میں ان کا گلا رند گیا تو وہ جیسے بے بس سا ہو کر رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کے جو جی میں آئے وہ کیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مگر پھر ایک بات یاد رکھیے گا، شادی کے بعد میں اپنے کسی بھی عمل کے لیے آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گا. لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. سنیں، ہم اس کے ساتھ یوں زور زبردستی کر کے کہیں کوئی غلط تو نہیں کر رہے؟ قرار کے باہر جاتے ہی بیگم نے اپنے دل و دماغ میں ادھم مچاتے خدشات کو زبان دے ڈالی تو جعفر آقا ان کے قریب بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوئے. دیکھو سمیہ، تم جانتی ہو کہ ایک عرصے کے بعد دونوں گھروں کے درمیان صلح کی کوئی تدبیر نکلی ہے. اب اس اہم ترین موقع پر میں کیسے اتنا خود غرض ہو جاؤں کہ صرف اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر میں باقی سارے خاندان کی خوشیوں اور بزرگوں کی عزت کو داؤ پر لگا دوں، جبکہ مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم سب نے مل کر قرار کے لیے کتنا بہترین اور اچھا فیصلہ کیا ہے. تم بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہو کہ مہذیب جیسی خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی پورے خاندان میں نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف قرار کو سنبھال لے گی بلکہ اس کے لیے ہر لحاظ سے ایک بے مثال شریک سفر ثابت ہوگی. اللہ کرے آپ کا یقین زندگی کے ہر قدم پر صحیح ثابت ہو. گہرا سانس لیتے ہوئے سمیہ بیگم نے آنکھوں پہ آئی نمی صاف کر ڈالی. انشاءاللہ اب ایسا ہی ہوگا. تم بس فکر مت کرو اور اللہ کا نام لے کر منگنی کی تیاریاں شروع کرو. مسکراتے ہوئے انہوں نے تسلی دی تھی. سمیہ بیگم محض سر ہلا کر رہ گئیں. ہمیں پتہ تھا تم یہی ہوگی، آخری سیڑھی پر رک کر معروف نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا. تو وہ ذرا سی گردن موڑ کر اپنی جانب آتے حسن اور معروف کو دیکھنے لگی. کیوں، خیر تو ہے؟ مجھے کس خوشی میں ڈھونڈا جا رہا تھا؟ ہوا کے دوش پر چہرے پہ اٹکھیلیاں کرتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے زبردستی کی بشاشت لہجے میں پیدا کی. تم سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، بس اسی لیے تمہیں ڈھونڈا جا رہا تھا، معروف نے کہا تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری. یہ تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے حسن اس کے پاس ہی ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تو وہ اچانک آنکھوں میں پھیلتی نمی کو چھپانے کی خاطر سر جھکاتے ہوئے بمشکل بولی. نہیں تو کوئی تو بات ضرور ہے. محبت سے اس کے شانوں پر بازو پھیلاتے ہوئے حسن نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر بے اختیار رو پڑی. کیا ہوا زیبی، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی کیا؟ اس کے دوسری جانب کھڑے ہوتے ہوئے ماہرخ نے پیار سے اس کی پیٹھ سہلائی. بس یوں ہی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی. حسن سے الگ ہوتے ہوئے وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد قدرے سنبھل کر گویا ہوئی تو حسن اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگا. مہذیب، تم اس رشتے سے خوش تو ہونا؟ مگر حسن بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. آنسو ایک بار پھر تیزی سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے. ڈرنے کی کیا بات ہے زیبی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے کسی ڈر، کسی اندیشے کو تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے. تم مجھے کتنی عزیز ہو یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں جو تکلیف دے گا اس کو سزا دینے کے لیے تمہارے یہ بھائی کس حد تک جا سکتا ہے یہ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتا. مگر اللہ کرے کہ کبھی مجھے اس حد تک جانا ہی نہ پڑے. اللہ کرے تم اپنے گھر میں اتنا سکھ، اتنی خوشیاں پاؤ کہ تمہیں ان کے سامنے اپنے ماں باپ کے گھر کا سکھ چین کم نظر آنے لگے. اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے حسن کی آواز بڑھا گئی تو معروف کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکنے لگے. ارے بھائی، یہ کون سی جذباتی فلم کا سین چل رہا ہے؟ علی کی حیران آواز پہ ان تینوں نے پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں پوری چنڈال چوکڑی جمع تھی. باب الدویڑا، فرحان نے آگے بڑھتے ہوئے شرارت سے جواب دیا تو بے اختیار سب نے ایک قہقہ لگایا. یار حسن، تو آج کل بڑا نکھرا نکھرا سا لگ رہا ہے. کون سی کریم لگا رہا ہے یار؟ حمزہ شوق نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے چھیڑنے لگا. سبینہ فیئرنس نو. عائشہ نے ہنس کر لقمہ دیا تو سب کے قہقہوں نے حسن کو بے اختیار جھینپنے پر مجبور کر دیا. ہے بدتمیز، خبردار جو میرے بھائی کو تنگ کیا تو. انہیں کسی کریم شریم کی ضرورت نہیں، وہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی شہزادے ہیں شہزادے. معروف نے دل ہی دل میں بھائی کے دمکتے چہرے اور وجیح سراپے کی نظر اتارتے ہوئے ان سب کو لتاڑا. صورت شہزادوں والی ہو نہ ہو مگر قسمت ضرور شہزادوں والی ہے.
ہائے، بڑے ہونے کے بھی کتنے فائدے ہیں۔ تمام بزرگوں نے مل کر خود اس کے سر پر سہرا سجا ڈالا۔ جیسے آپ بہتر سمجھیں دادی کہہ کر نہ صرف فما برداری کا میڈل وصول کر لیا بلکہ اپنی دلی تمنا بھی بڑوں کی آڑ میں پوری کر ڈالی۔ عثمان نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے تو سب کے ساتھ اب کے حسن بھی کھل کر ہنس دیا۔ یار تو صحیح معنوں میں شریکہ ثابت ہوا ہے، کس طرح لڑاکا پڑوسن کی طرح جل کر میری نقل اتار رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، تو ایکٹر بڑا زبردست ہے، میری مان تو ڈاکٹری کو گولی مار اور کسی نوٹنکی میں حصہ لے لے، قسم سے بہت کامیاب رہے گا۔ حسن نے ہنسی روکتے ہوئے شرارت سے بھرپور لہجے میں اسے مشورہ دیا تو عثمان بے اختیار اسے مارنے کو لپکا، جبکہ باقی سب کی ایک بار پھر ہنسی چھوٹ گئی اور ان ہنستے مسکراتے چہروں کی جانب بغور دیکھتی مہذیب کو نہ جانے کیوں اس پل اپنے اندر ڈھیروں اطمینان اور سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ جو ہی دل و دماغ ہلکے ہوئے، چھم سے قرار جعفر کا شاندار سراپا اس کی آنکھوں میں در آیا تھا اور یک لخت ہی اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ جس روز منگنی کی تقریب بخیر و خوبی اپنی تکمیل کو پہنچی، اسی روز سب کی صلاح سے ٹھیک 2 ماہ بعد محض 3 دن کے فرق سے دونوں شادیوں کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ طے یہ پایا کہ پہلے سبینہ رخصت ہو کر آغا پیلس جائے گی اور اس کی رخصتی کے تیسرے روز مہذیب کی رخصتی عمل میں آئے گی۔ اچانک ٹھہرائی جانے والی ان تاریخوں نے یک لخت ہی دونوں طرف خوشگوار سی ہلچل مچا دی تھی۔ اکبر آغا کے فیصلے کی درستگی کا احساس سبھی کو گزرتا وقت بخوبی دلا رہا تھا، جس کے باعث آج دونوں گھروں کے مکین اپنے درمیان موجود رشتوں کو ان کے صحیح تقاضوں کے مطابق نبھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ رنگوں اور خوشیوں بھری مصروفیت لیے یہ دن تیزی سے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑے چلے جا رہے تھے۔ دونوں گھروں کی چونکہ یہ پہلی خوشی تھی، سو ہر کوئی بے انتہا مصروف اور مگن تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی ینگ جنریشن کی شوخیاں، شرارتیں اور انجوائمنٹ اپنے عروج پر تھی، جس کی زد میں ہر لمحہ وہ چاروں آئے رہتے تھے۔ مہذیب، حسن اور سبینہ اپنی زندگی کے خوبصورت اور یادگار ترین دور سے گزر رہے تھے، جبکہ قرار کے نزدیک اس خوشبو جیسے مہکتے ہوئے وقت کی نہ کوئی وقت تھی نہ کوئی قدر۔ ان تینوں کے برعکس زندگی کے یہ دن اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور اعصاب شکن تھے، جو لہجہ بلہجہ اسے اس کی متاع حیات سے ہمیشہ کے لیے دور لے جا رہے تھے، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جس بے بسی اور لاچاری سے وہ آپ اپنے دل کی دنیا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لٹتے دیکھ رہا تھا، اسی بے بسی اور لاچاری نے اسے اتنا تلخ بنا ڈالا تھا کہ اس نئے رشتے سے وابستہ ہر شخص اور ہر چیز سے اسے شدید نفرت ہو چلی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں اور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو ان کی خود غرضی اور بے حسی پر کوئی ایسی سزا دے کہ وہ تا عمر اپنے کیے پر پچھتانے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اب اپنے انتقام کی تکمیل کے لیے اس نے جس ہستی کا انتخاب کیا تھا وہ تھی مہذیب فاروق، جس کے ذریعے اس نے نہ صرف اپنے تمام مجرموں سے اپنی ہر ایک خوشی کے خون کا بدلہ لینا تھا، بلکہ خود ان کے منہ سے ان فیصلوں کے غلط ہونے کا اقرار بھی کروانا تھا، جن پر وہ آج بہت فخر اور مان سے خوشیاں منا رہے تھے۔ چونکہ قرار جعفر نے اپنی ذات، اپنی زندگی اور اپنی خوشی کو ہمیشہ اولین ترجیح دی تھی، سو اب کمپرومائز، اور وہ بھی زندگی کے اتنے اہم ترین موڑ پر، کرنے کو وہ ہرگز تیار نہ تھا۔ اس کا یہ فیصلہ دوسروں کے ساتھ ساتھ خود اس کی اور مہذیب کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرے گا، اس بات کی اسے چندہ پرواہ نہ تھی۔ نہ ہی اسے اس بات کا احساس تھا کہ مہذیب فاروق کا اس سارے قصے میں کیا قصور، جو اپنی زندگی کے ہر خواب اور ہر خوشی کو اس کی ذات سے وابستہ کر بیٹھی تھی۔ قرار جعفر کو پرواہ تھی تو صرف اپنی محرومی اور اپنی شکست کی، اور جس کا مطلب تھا ہر ایک کی محرومی اور ہر ایک کی شکست۔ جناب قرار جعفر، میں نے آپ کا نکاح مہذیب فاروق، جو کہ دختر فاروق آغا ہیں، بعوض 15,000 روپے سکہ راج الوقت کیا۔ آپ نے مہذیب فاروق کو اپنے نکاح شرعی میں قبول کیا؟ قبول ہے۔ قاضی صاحب کے استفسار پر قرار جعفر کی سنجیدہ آواز ہال کی خاموشی میں گونجی۔ جوں ہی سب کے دعا میں بلند ہاتھ آمین کے ساتھ نیچے ہوئے، چاروں طرف مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ ہر کوئی اسے آگے بڑھ کر گلے لگانے اور مبارک باد دینے میں مصروف تھا، جسے وہ نہایت سرد اور بے تاثر چہرے کے ساتھ وصول کر رہا تھا۔ احساسات پہ یکلخت ہی ایسی برف کی تہ آ جمی تھی کہ جب سجی سنوری مہذیب کو اس کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو بھی اس کے جذبات میں کسی قسم کی کوئی ہلچل نہ مچی۔ اسٹیج پر بڑھتے ہوئے رش، شور اور ہنگامے اور قہقہوں نے اس کی وحشت اور گھٹن کو اتنا بڑھا ڈالا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کرتا ہوا دور کہیں جنگلوں میں نکل جائے۔ ضبط سے سرخ ہوتے چہرے، سختی سے بھچے ہوئے لب اور سرد آنکھوں کے ساتھ وہ جیسے اپنی برداشت کی انتہاؤں پر تھا، جب ہنستی مسکراتی ماہرخ دودھ کا گلاس اٹھائے اپنی کزنز اور دیگر خواتین کے ساتھ دودھ پلائے کی رسم کے لیے اسٹیج پر چلائی۔
जहां पहले से ही करार के दोस्तों और कजन्स ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली थी। लीजिए करार भाई, अब आप पिएं और हमें हमारा नेक दें। दुल्हा दुल्हन के कदमों में घुटनों के बल बैठी हुई मारुख ने दूध का गिलास महजेब के लबों से लगाने के बाद करार की तरफ बढ़ाया तो दीगर लड़कों के साथ सोफे के पीछे खड़ा उमर तेजी से बोल उठा, एक तो आप झूठा दूध पिला रही हैं और ऊपर से धौंस भी जमा रही हैं। क्यों ना जमाऊं धौंस, आखिर को मेरे अकलौते बहनोई हैं। वो अटला कर बोली थी। अल्लाह रे, जरा अकड़ तो देखो मोहतरमा साली साहिबा, अकलौते बहनोई का अगर इतना ही ख्याल है तो ये दूध पिलाई के नाम पर खाल खींचाई तो ना करे ना। बाय द वे, जरा ये तो बताएं कि हमारे यार को आपके इस झूठे दूध का महज एक घूंट कितने का पड़ने वाला है? फायक ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज्यादा नहीं, बस यही कोई 1000। मारुख ने मुस्कुराहट दबाते हुए आम से लहजे में जवाब दिया था। मोहतरमा, आप शायद गलत समझी हैं, मैंने घूंट की कीमत पूछी है, गाय की नहीं। फायक ने भी बेहद सादगी से जवाब दिया तो लड़के वालों की जानिब से एक जबरदस्त कहका पड़ा, जबकि करार ने बेख्तियार पहलू बदला था। किस दुनिया में रहते हैं मोहतरम? 1000 में गाय? कहीं मट्टी की गाय तो बात नहीं कर रहे आप? जरनैन ने हंसकर तंज किया। इसी ही दुनिया में रहते हैं बीबी, तभी तो इस फ्रॉड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तौबा यार, इतना महंगा दूध। उमर ने कानों को हाथ लगाते हुए अपनी पार्टी की तरफ देखा तो सब लड़कों ने एक बार फिर जबरदस्त कहका लगाया। करार भाई, आपके भाई बंद तो लगता है कव्वे खाकर आए हैं। सो उनका और हम मासूम सीधी सादी मशरक़ी लड़कियों का भला क्या मुकाबला। आप प्लीज ये दूध पिएं और हमें हमारा नेक दे दीजिए। इससे पहले कि जवाबी कार्रवाई होती, मारुख ने हाथ में पकड़ा दूध का गिलास उसकी जानिब बढ़ाते हुए अपने तई बात खत्म की। ये लीजिए। ग्लास को देखे बिना एक तरफ हटाते हुए उसने जेब से पैसे निकालकर गिने बगैर उसकी जानिब बढ़ाए तो करार के इस अमल पे पीछे खड़े सारे लड़कों ने शोर मचा दिया, जबकि मारुफ की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। आपने दूध तो पिया नहीं भाई, झिझक कर पैसे थामते हुए उसने जैसे याद दहानी करवाई। मैं किसी का झूठा नहीं पीता। हर मसलहत पसे पुश डालते हुए वो तड़क कर गोया हुआ तो सबको जैसे सांप सूंघ गया। देखा मोहतरमा, हमारे यार ने किस तरह अपनी पार्टी का साथ दिया है। इसको कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। उमर ने लम्हे में सूरत हाल भांपते हुए बात संभाली तो मंसूर, फायक और उमैर चौंक कर उसकी सूरत देखने लगे। बिल्कुल सही, आप अब अपना नेक संभालें और ये दूध का गिलास हम कवारों के हवाले करें ताकि हमारी भी जल्द सुनी जाए। अगले ही पल उमैर ने आगे झुकते हुए हैरान परेशान बैठी मारुफ के हाथ से ग्लास उचक लिया तो स्टेज पर शुरू होने वाली इस नई जंग ने उन सबके चेहरों पे जैसे रौनक बहाल कर दी, जिसे भांपते हुए उन चारों ने खामोश नजरों से एक दूसरे को देखते हुए दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपने प्यारों की दुआओं और कुरान पाक के साए में महजेब रुखसत होकर कसरे गुल पहुंची तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की बारिश में महजेब जूं ही करार की हमराही में अंदर दाखिल हुई, फिजा यकलख्त फायरिंग की बेतहाशा आवाज से गूंज उठी। हर कोई बेइंतहा और बेतहाशा खुश था, जबकि दूसरी जानिब सहज सहज कर कदम उठाती महजेब के सारे अंदेशे, सारी घबराहट हर बढ़ते कदम के साथ पीछे, बहुत पीछे जाते जा रहे थे। यूं ही खुशियों और कहकहों के दरमियान दीगर रस्मों से फरागत के बाद जब बिलाखिर उसे उस कमरे में पहुंचाया गया तो बेहद थकावट के बावजूद वो अंदर से गहरे इत्मीनान और सुकून से हमकिनार थी। हल्की फुल्की तवाज़ो और मेकअप ठीक करने के बाद जूं ही करार की कजन्स कमरे से बाहर निकली, उसने बेख्तियार अपनी अकड़ी हुई कमर सीधी करते हुए इर्द गिर्द का जायजा लिया। बेहद खूबसूरती और नफासत से सजा कमरा अपने मकीन के आला ज़ौक़ की अक्कासी कर रहा था। पर्दों से लेकर कारपेट और कारपेट से लेकर फर्नीचर और डेकोरेशन पीसेस तक हर चीज़ अपनी जगह पर बहुत अच्छी और मुकम्मल लग रही थी। माहौल की खूबसूरती को सराहने में महजेब इस कदर महव थी कि जो ही दरवाजे पर खटका हुआ वो बेख्तियार अपनी जगह पर चौंक गई। अगले ही पल तेजी से सीधी होते हुए वो नजरें झुका गई थी। करार जाफिर ने जिस लम्हे कमरे में कदम रखा, उसका जब्त बेड पर सर झुकाए दुल्हन बनी बैठी महजेब को देखकर जवाब दे गया। इतने महीनों से उसके अंदर खामोशी से पकता लावा यकलख्ती निकलने को बेताब होने लगा था। मिस महजेब फारूक, 1 मिनट के अंदर अंदर बेड से नीचे उतर जाइए। सर पे बांधी हुई पगड़ी और गले में पहने हुए हार एक झटके से उतारते हुए उसने आने वाहिद में निहायत गुस्से से हुक्म सादिर किया था। जी? हैरत के समंदर में बुरी तरह डोलते वजूद को संभालते हुए उसने बेयकीनी से पलकें उठाई तो वो चंद लम्हे उसे खा जाने वाली नजरों से देखने के बाद लंबे लंबे डग भरता उसके सर पे जा खड़ा हुआ। ये मासूमियत का ड्रामा कहीं और जाकर रचाओ। तुम्हारी इन अदाओं से मुझे ना कोई दिलचस्पी है और ना मेरे आसाब में इतनी ताकत कि मजीद तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त कर सकूं। सख्ती से उसे बाजू से पकड़ते हुए करार ने एक झटके से उसे बेड से नीचे उतार डाला तो इतने हित्तक आमेज रवैये पे एक लम्हे को महजेब सदमे की ज्यादती से गुंग सी हो गई। बराए मेहरबानी मेरे वापस आने तक अपना वजूद इस कमरे से कहीं दूर ले जाओ।
اس کے وحشت زدہ وجود پر نگاہ غلط ڈالے بنا وہ رعونت سے نیا حکم جاری کرتا ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ قرار جعفر کے منظر سے غائب ہوتے ہی ماہزیب کے شل ہوتے وجود کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ بے اختیار آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لے کر جیسے ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کی، مگر ذہن اور اعصاب چند لمحے بیشتر پیش آنے والے تلخ ترین تجربے کے شکنجے میں کچھ اس طرح سے پھنسے ہوئے تھے کہ چاہ کر بھی وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کانپتی ٹانگوں پر جب مزید کھڑے رہنا اس کے لیے دشوار ہو گیا تو وہ وہیں کارپٹ پر گر سی گئی تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اس نے اپنا چکراتا سر اپنی ہی آغوش میں چھپا لیا اور خود کو آنے والی کڑی آزمائش کے لیے تیار کرنے کی ایک لاشعوری سی کوشش کی۔ مجھے معلوم تھا تم سی ڈھیٹ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ دھار سے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے سر پہ آن پھنکارا تو بے اختیار ماہزیب نے اپنا سر اونچا کرتے ہوئے ڈبڈبائی نظروں سے اپنے شریک سفر کی جانب دیکھا۔ اپنا قصور جان سکتی ہوں میں؟ کوئی قصور نہیں سوائے اس کے کہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل ہو گئی ہو۔ تمہارے ساتھ کی نہ مجھے خواہش تھی اور نہ ضرورت۔ جس کی ہمراہی کے خواب میں نے دیکھے تھے اس کی ذات سے دستبردار مجھے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہونا پڑا ہے۔ اور یہ تو تم جانتی ہی ہوگی کہ جبری طور پر استوار ہونے والے رشتے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتے، سو میں بھی مزید تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم فوراً سے بیشتر یہ کمرہ خالی کر دو، کیونکہ تمہاری کوئی جگہ نہ میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں اور نہ ہی اپنی زندگی میں۔ پیشانی پہ بل ڈالے سرد نگاہوں سے تکتے ہوئے اس نے واشگاف الفاظ میں اس کا قصور اور اپنی سوچ دونوں ہی باتیں اس پہ پوری طرح واضح کر ڈالیں۔ لیکن رات کے اس پہر اس حلیے میں جاؤں گی کہاں؟ صدیوں کی تھکان لہجے میں سموئے اس نے گردن اٹھا کر بے بسی سے اسے تکتے ہوئے پوچھا تھا تو وہ ایک نظر اپنے قدموں میں دلہن بنی بیٹھی ماہزیب کو دیکھتے ہوئے قطعی اجنبیت سے گویا ہوا۔ یہ میرا نہیں تمہارا مسئلہ ہے اور اپنے مسائل تم خود ہی سلجھانا سیکھ لو تو بہتر ہے۔ اگلے ہی لمحے بات ختم کرتے ہوئے اس نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے سر تک کمبل تان لیا تو ماہزیب کتنی ہی دیر بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعور نے بے اختیار اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ذلت، بے عزتی اور دکھ نے جو ہی آگاہی کے در اس پر واقع کیے، اس کا ہاتھ بے اختیار اس کی چیخیں اور سسکیاں دبانے کے لیے اس کے لبوں پر آن ٹھہرا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بھاگی تھی اور دروازہ بند کرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دور سے آتی اذانوں کی آواز پہ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں بامشکل کھولتے ہوئے گھٹنوں پر رکھا سر اٹھایا تھا۔ ساری رات کی گریا ازاری کے بعد اب اس کے آنسو اور ہمت دونوں ہی جیسے جواب دے گئے تھے۔ ویران آنکھوں اور بکھرے وجود کو سمیٹتے ہوئے وہ جو ہی دیوار سے ٹیک لگا کر سیدھی ہوئی، نظر یکلخت ہی سامنے لگے دیوار گیر آئینے پر پڑی۔ سرخ روسی جوڑے اور ڈھیروں زیورات میں لپٹا اس کا نڈھال عکس اس کے ارمانوں اور خوابوں کی بربادی پہ نوحہ کنا تھا۔ کتنی ہی دیر بے تاثر آنکھوں اور خالی دل کے ساتھ ایک ٹک شیشے میں خود کو دیکھنے کے بعد اس نے جیسے ٹرانس کی کیفیت میں ایک ایک کر کے تمام زیورات اتارنے کی کوشش کی۔ زیور اتار کر اپنے قریب ہی زمین پر رکھتے ہوئے وہ ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے دہانی سے دیوار گیر الماری کھولتے ہوئے ہاتھ جس بھی جوڑے سے ٹکرایا وہ اسے نکالتی ہوئی سیدھی واش روم میں جا گھسی تھی۔ کافی دیر بعد شاور لے کر جب وہ باہر نکلی تو طبیعت پہلے سے بہت بہتر محسوس ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے کونے میں پڑی جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھی، مگر سلام پھیرتے ہی اس کے خشک آنکھوں سے ایک بار پھر اشکوں کی برسات رواں ہو گئی۔ سجدے میں سر گرائے وہ بنا کچھ کہے کتنی ہی دیر اپنے معبود حقیقی کے حضور سے سکتی رہی اور جب روتے روتے تھک گئی تو وہیں ایک طرف کارپٹ پر دراز ہو گئی۔ قرار کی جب آنکھ کھلی تو صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ مندھی مندھی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کروٹ بدل کر دوبارہ سونا چاہا تو نظر سیدھی آرائش کے لیے لگائے گئے مرجھائے ہوئے پھولوں پر پڑی۔ ایک جھماکے کے ساتھ جو ہی رات کا منظر اپنی پوری جزیات سمیت اس کے ذہن میں روشن ہوا، وہ ساری نیند بھول بھال کر ایک جھٹکے سے کمبل پیچھے ہٹاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ دلہن کے وجود سے خالی کمرہ اس کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ بجلی کسی تیزی سے وہ پریشانی کے عالم میں داخلی دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر ایک نظر طویل راہداری پر ڈالی۔ تمام کمروں کے بند دروازوں اور پورے گھر پر چھائی گہری خاموشی اسے یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ رات میں ہونے والی تاخیر کے سبب سب اس وقت تک بے خبری سے پڑے سو رہے تھے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے ماہزیب کی غیر موجودگی کے بارے میں سوچنے لگا، جو آنے والے 1-8 گھنٹے میں ہی اس کے لیے عذاب کا روپ دھارنے والی تھی۔ رات ماہزیب پر اتنے دنوں کا غبار نکالنے کے بعد وہ جتنا پرسکون ہو کر سویا تھا اب اتنا ہی پریشان اور بے چین پھر رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی ہوئی گھڑی کی سوئی اس کی پریشانی اور بے چینی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔
8:15 کے قریب گھر میں زندگی کے آثار رونما ہونے شروع ہوئے تو تھک کر فریش ہونے کی نیت سے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا، اس کی نظر سامنے زمین پر سوئی مہذیب پر پڑی۔ بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس نے تیزی سے قدم بڑھایا تو ایک لخت کوئی چیز اس کے پاؤں میں بری طرح چبھی۔ تکلیف کے احساس کو دباتے ہوئے جو ہی اس نے جھک کر نیچے دیکھا تو زمین پہ پڑا مہذیب کا زیور اسے ایک لمحے کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے سختی سے ہر خیال اور ہر احساس کو جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو ہلا ڈالا۔ محترمہ، یہاں سے اٹھیے فوراً۔ آپ اور آپ کے خاندان کو تو کبھی عزت بے عزتی کا خیال رہا ہی نہیں، مگر ہمارے ہاں ان چیزوں کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ تماشا لگا کر اپنی مظلومیت اور میرے ظلم کے ڈھنڈورے پیٹنے کے ابھی آپ کے پاس بہت سے مواقع آئیں گے، سو یہاں سے اٹھیں اور اپنا حلیہ درست کریں۔ آپ کے خاندان والے تشریف لاتے ہی ہوں گے۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ چبا چبا کر اس پہ انگارے برساتا باتھ روم میں جا گھسا تو مہذیب کی آنکھیں آنے واحد میں بھیگ گئیں۔ اے اللہ، مجھے صبر دے، مجھے حوصلہ دے میرے رب کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکوں۔ تو جانتا ہے میرے مولا کہ میرے بھائی کا گھر اور سارے خاندان کی خوشیاں مجھ پر انحصار کرتی ہیں، سو مجھے ہمت دے اور میرے شوہر کا دل میری جانب پھیر دے۔ اپنے رب کو پکارتے ہوئے وہ آخر میں بے اختیار اس شقی کے لیے دعا مانگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باتھ روم کے دروازے پہ کھٹکا ہوا تو اپنے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ دوسری جانب دہلیز پہ کھڑا قرار اس کی اس حرکت کو کڑی نظروں سے دیکھتا ہوا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مجھے روتی ہوئی عورتیں سخت زہر لگتی ہیں، سو اگر اس گھر میں بسنا ہے تو یہ تصوے کہیں اور جا کر بہاؤ۔ میں پہلے ہی تمہیں بہت مشکلوں سے برداشت کیے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا ضبط جواب دے جائے۔ انگلی سے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے وہ اپنی شعلہ برساتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا تو اس کے لہجے کی ٹھنڈک پہ مہذیب کی روح تک کام گئی۔ یہ زیور اٹھاؤ یہاں سے اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں پڑے کنگن نکال کر پہن لو۔ اگلے ہی پل اس کا چہرہ جھٹکتے ہوئے وہ الماری کی جانب بڑھ گیا تو آنسو پیتی مہذیب سر جھکا کر اس کے حکم کی تعمیل میں جت گئی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے، خوش رہے، قرار گل مہر خاتون کے آگے سر جھکاتے ہوئے بولا تو وہ بے اختیار اس کی پیشانی چومتی ہوئی دعائیں دینے لگیں۔ اے مہذیب بیٹا، وہاں کہاں بیٹھ رہی ہو؟ یہاں قرار کے پاس آ کر بیٹھو۔ کھانے کی میز پر مہذیب کو سائرہ کے برابر کرسی سنبھالتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے ٹوک ڈالا تو وہ جھجکتی ہوئی اس کے ساتھ والی نشست پر آ بیٹھی، جس کے پہلو میں دوبارہ بیٹھنے کا شرف اسے آج 1 ہفتے کے بعد نصیب ہوا تھا۔ پھر کیسی رہی تمہاری نئی کنسائنمنٹ؟ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے جعفر آقا نے بیٹے سے پوچھا، جو آج صبح ہی 1 ہفتے کے بعد اسلام آباد سے لوٹا تھا۔ جی بہت اچھی، مختصر الفاظ میں جواب دیتے ہوئے اس نے سالن کے ڈونگے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ مہذیب بیٹا، قرار کو سالن خود نکال کر دو۔ گلمہر خاتون نے مہذیب کو نیا حکم جاری کیا تو اس نئی افتاد پہ اس نے گھبرا کر قرار کی جانب دیکھا، جو سپاٹ چہرہ لیے قدرے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ خاموشی سے ڈونگا اٹھاتے ہوئے اس نے حکم کی تعمیل کی تھی، یہ کباب لیجئے۔ سالن نکالنے کے بعد اس نے خود کبابوں کی ڈش اس کی جانب بڑھائی تو وہ ایک سرد نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوا آہستگی سے لیکن انتہائی روکھے لہجے میں بولا، بہت شکریہ، مجھے جب لینے ہوں گے لے لوں گا۔ اور مہذیب نے اگلے ہی پل خفت زدہ سی ہو کر ڈش واپس رکھ دی تھی۔ قرار بیٹا، تم اب اس نئے پروجیکٹ کی طرف سے فارغ ہو گئے ہو نا؟ جعفر آقا نے کھانا کھاتے ہوئے ایک بار پھر اس سے استفسار کیا۔ جی، تو پھر ایسا ہے کہ تم 1-2 دن تک پروگرام سیٹ کر لو اور مہذیب کو لے کر گھومنے پھرنے چلے جاؤ۔ ہلکے پھلکے لہجے میں انہوں نے نہایت اطمینان سے مشورہ دیا، مگر اس سے پہلے کہ اس نئی مصیبت پر جزبز ہوتا قرار کوئی جواب دیتا، سمیہ بیگم نے گفتگو میں حصہ لیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں گھومنے پھرنے کا پروگرام اگر 1-8 ہفتے بعد کا رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پہلے ہی کتنی دعوتیں اس کے ولیمے کے اگلے ہی روز سے چلے جانے کے باعث روک دی گئی تھی۔ اب سارے خاندان والے اس کی واپسی کے منتظر بیٹھے ہیں، سو بہت اچھا ہوگا کہ پہلے دعوتیں نمٹا لی جائیں۔ کیوں اماں، آپ کیا کہتی ہیں؟ سمیہ بیگم نے آخر میں ساس کی رائے پوچھی تو وہ سر ہلاتے ہوئے ان کی تائید میں بولی، دلہن ٹھیک کہہ رہی ہے جعفر، یوں بھی سب کو بار بار منع کرتے ہوئے کوئی اچھا نہیں لگتا۔ چلو پھر ایسا ہے کہ اس ہفتے کے اندر اندر جتنی دعوتیں نمٹ سکتی ہیں تم نمٹا لو اور اگلے اتوار کی بکنگ کروا لو، بلکہ تم دونوں جگہ طے کر کے مجھے انفارم کر دو، میں خود تم دونوں کا سارا ٹرپ ارینج کروا دوں گا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے دونوں کو مسکرا کر شاندار سی آفر دی تو ان کے اس حتمی انداز پہ قرار نے تل ملا کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اپنے پچھلے دنوں کی ریاضت پہ پانی پھرتا دیکھ کر اس کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ بابا، آپ یہ ٹرپ وغیرہ فی الحال رہنے ہی دیں تو بہتر ہوگا۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میز پر موجود تمام افراد حیرت سے اس کی جانب تکنے لگے۔
جبکہ ساتھ بیٹھی مہذیب نے پلیٹ پر جھکا سر کچھ اور جھکا لیا۔ مگر کیوں بیٹا؟ حیرانی سے استفسار کرتے ہوئے جعفر صاحب نے کسی انجانے خدشے کے تحت اب کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بابا آپ جانتے تو ہیں کہ میں نے اعظم کے ساتھ مل کر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے شادی کے جھمیلوں کے باعث سارا برڈن اس اکیلے پر ہی تھا۔ اب یہ کہاں کی شرافت ہوگی کہ میں اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوا گھومنے پھرنے نکل جاؤں۔ غصے پہ قابو پاتے ہوئے اس نے اپنے تئیں معقول جواز گھڑ کے جان چھڑانا چاہی تو جعفر آغا اپنے اندر سر اٹھاتے بے شمار اندیشوں کے غلط ثابت ہونے پر قدرے سکون سے بولے، بیٹا اعظم بھی اپنا بچہ ہے اور جانتا ہے کہ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری چند دنوں کی غیر حاضری اس کے لیے کوئی ناقابل برداشت بات ہوگی۔ وہ کیا جانتا ہے اور کیا نہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کسی کا احسان لینا پسند نہیں، سو میں مزید اپنے بزنس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی یہ قطعاً ضروری نہیں کہ شادی کے فوراً بعد گھومنے پھرنے کے لیے نکلا جائے۔ ان چاؤ چونچلوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے، ہم پھر کبھی پروگرام بنا لیں گے۔ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے وہ دو ٹوک لہجے میں بات ختم کرتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا تو تمام افراد خانہ اس کی اس بدلحاظی پہ مہذیب سے اور مہذیب اس عزت افزائی پہ سب سے نظریں چرا کر رہ گئی۔ کٹھن ہے زندگی کتنی، سفر دشوار کتنا ہے، کبھی پاؤں نہیں چلتے، کبھی رستہ نہیں ملتا، ہمارا ساتھ دے پائے کوئی ایسا نہیں ملتا، فقط ایسے گزاروں تو یہ روز و شب نہیں کٹتے، مجھے پھر بھی میرے مالک کوئی شکوہ نہیں تجھ سے، میں جہاں پر کھیل سکتا ہوں میں ہر دکھ جھیل سکتا ہوں، اگر آج ہی کر دے محبت ہم سفر میری، محبت ہم سفر میری۔ اور قرار جعفر کی محبت پانے کی چاہ میں مہذیب قرار واقعی بڑی خاموشی اور صبر سے اس کا دیا ہر دکھ جھیل رہی تھی۔ سب کے سامنے ہر وقت لبوں پہ مسکراہٹ اور چہرے پہ اطمینان سجائے وہ بظاہر بڑی مگن سی پھرتی تھی، مگر اندر ہی اندر قرار کی اجنبیت اور نفرت کس طرح اسے گھلائی جا رہی تھی یہ صرف اس کا دل جانتا تھا، یا پھر اس کا رب۔ 1.5 ماہ، فقط 1.5 ماہ گزرا تھا اور اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ زندگی کا طویل سفر وہ اکیلے پا بجولاں کیسے طے کر پائے گی۔ ہر لمحہ ہر پل دوسروں کے سامنے جھوٹے بھرم قائم رکھتے رکھتے وہ نڈھال سی ہو گئی تھی، جبکہ ابھی تو ایک نہ ختم ہونے والا لکھو دک صحرا اسے ننگے پاؤں عبور کرنا تھا، اور شاید مہذیب فاروق کانٹوں بھری اس کٹھن راہ گزر پر ہنسی خوشی چل پڑتی اگر کوئی اس تلخ سفر کے اختتام پہ اسے منزل کی نوید دیتا تو۔ مگر یہاں منزل کی نوید تو کیا، امید کی ایک ننھی سی کرن بھی اس کی ہمسفر نہ تھی۔ روز اول سے جو مقام اسے دیا گیا تھا وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی۔ ڈریسنگ روم جو پہلے دن اس کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوا تھا اب اس کا مستقل ٹھکانہ بن چکا تھا۔ ماں سوائے قرار کی ذات کے قصر گل کے در و دیوار اور مکین دونوں ہی آہستہ آہستہ اس کی خوش اخلاقی، شائستگی اور ملنساری کے عادی ہو چلے تھے۔ تھوڑے سے عرصے میں ہی وہ گھر کے ماحول میں یوں نچ بس گئی تھی جیسے ہمیشہ سے اسی گھرانے کی فرد ہی ہو۔ سبھی افراد خانہ قرار کی قسمت پر رش کرتے تھے جسے مہذیب جیسی مکمل شریک سفر نصیب ہوئی تھی، بلکہ زندگی کے سفر میں وہ جس کی ہمسفر تھی اسے زندگی اور اس کے ہمسفر دونوں سے ہی بے تحاشا گلے اور شکوے تھے۔ دوسری جانب آغا پیلس میں قرار کے روکھے پھیکے اور انتہائی لیے دیے رویے کے باوجود بہت عزت تھی، اور وجہ یہاں بھی مہذیب کی ذات تھی جو اس کے ہر عمل اور ہر رویے کی اس طرح سے وضاحت کرتی کہ سب کے سامنے ان دونوں کی بکھری اور بدوضع زندگی کا بھرم رہ جاتا، ورنہ قرار نے تو شاید اپنے تئیں ہر جگہ اس کا بھرم توڑنے اور کمپرومائز نام کی کوئی چیز نہ کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ غرض کے اپنی خوشی سے محرومی کا بدلہ اگر قرار جعفر سب کی خوشیاں اجاڑ لینے پر تلا بیٹھا تھا تو مہذیب فاروق خود کو اپنی خوشی سے محروم رکھ کر سب کی خوشیوں کو قائم رکھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آپ اس وقت، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اپنے دھیان میں مہذیب نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا اس کی نظر سیدھی کوٹ اتار کر ہینگ کرتے قرار پر پڑی جو آج اپنی لیٹ نائٹ روٹین کے برعکس 6 بجے ہی گھر میں موجود تھا۔ کیوں اس وقت گھر آنے کے لیے طبیعت کی خرابی شرط ہے کیا؟ ہزاروں بل پیشانی پہ سجائے وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تو مہذیب خفیف سی ہو گئی۔ نہیں، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ اچھا آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ رسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے قرار کے پیٹھ کو دیکھتے ہوئے اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ نہیں، ایک لفظ میں بات کرتے ہوئے وہ اس کے پاس سے گزرتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تو مہذیب بے اختیار اسے پکار اٹھی، بات سنیں۔ بے نیازی سے آگے بڑھتے قرار نے پلٹ کر بیزاری سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ آج معروف کا برتھ ڈے تھا تو امی نے رات کے کھانے پہ انوائٹ کیا تھا۔ میں آپ کو ابھی فون کرنے ہی والی تھی کہ آپ اچانک اپنی فیملی گیدرنگز تم خود اٹینڈ کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے پاس نہ فرصت ہے اور نہ اتنی برداشت
کہ اپنی ساری شام 3rd کلاس قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گزار دوں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ انتہائی حقارت سے جواب دیتا پلٹ گیا تو مہذیب ان زہریلے الفاظ پر چٹک سی گئی۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ جو خون ان 3rd کلاس لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون آپ کی رگوں میں بھی گردش کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری یا آپ کی کلاس میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا۔ ہمت سے قدم اٹھاتی وہ 2 ماہ میں پہلی بار اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل کرار جعفر نے بفر کر اس کے بال پکڑ لیے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن پیچھے کرتے ہوئے دھاڑا، تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے 3rd کلاس کہو، ذلیل عورت! اپنے ہی خاندان کو گالی دے کر ضلالت میں نہیں آپ کر رہے ہیں۔ درد اور خوف کی ٹیسوں کو دباتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولی تھی، خبردار جو تم نے مجھے یا میرے خاندان کو اپنے کمینے خاندان سے ملانے کی کوشش کی۔ اس کے بال جھٹکتے ہوئے وہ انگلی اٹھا کر وارننگ کے انداز میں بولا۔ شدید جھٹکے سے لڑکھڑاتی مہذیب نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ کرار صاحب، ایک دادا کی اولاد کو میں تو کیا سارا زمانہ ایک ہی خاندان اور ایک ہی نسل کہے گا۔ بھاڑ میں گیا زمانہ اور ایک کہنے والے۔ کرار جعفر صرف اپنے دل کی سنتا ہے اور میرے دل نے آغا پیلس میں رہنے والوں کو ہمیشہ سوتیلا جانا اور مانا ہے۔ وہ نہ کبھی ہمارے اپنے تھے، نہ ہوں گے اور نہ کبھی بن سکیں گے، چاہے جتنے بھی زبردستی کے رشتے کیوں نہ قائم کر لیے جائیں۔ چلے زبردستی ہی صحیح، لیکن رشتے تو قائم ہو ہی چکے ہیں، اور جو رشتے محبتوں کو بڑھانے اور رنجشوں کو مٹانے کے لیے قائم ہوتے ہیں وہ از خود اپنا آپ منوانے بھی جانتے ہیں۔ وہ کب اور کس طرح نفرت بھرے دلوں کو اپنے نرم حصار میں لے کر محبت کی آبیاری کرتے ہیں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی کڑوے لہجے کے برعکس وہ نہایت رسان سے بولی تو بے اختیار ایک تمسخرانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آن ٹھہری۔ کس دنیا میں رہتی ہو مہذیب فاروق؟ یہ کتابی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ کہنے کو تو ایک محبت بھرا رشتہ تمہارے اور میرے بیچ بھی قائم ہو چکا ہے، مگر مجھے تو کہیں ہم دونوں کے درمیان دور دور تک محبت دکھائی نہیں دیتی۔ ابھی دکھائی نہیں دیتی تو کیا ہوا، کبھی نہ کبھی تو آپ سے یہ محبت اپنا وجود منوا کر رہے گی، اور تب شاید آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی انا اور ضد کے ہاتھوں کتنے دلوں کو دکھایا ہے۔ لہجے میں گہرا یقین لیے وہ گویا ہوئی تو اب کے کرار کھل کر ہنس دیا۔ چلو تو پھر تم بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کرو جب میں تمہاری محبت میں دیوانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ فی الوقت تو میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ نفرت کے شعلے اس کے وجود پر برساتا وہ باہر نکلتا چلا گیا تو مہذیب اپنی تیزی سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ تیار ہونے چل دی۔ السلام علیکم۔ تحفہ اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے مہذیب نے جس کھنکدار آواز کے ساتھ تمام حاضرین محفل کو سلام کیا، اس نے بے اختیار مہذیب کے پیچھے اندر داخل ہوتے ہوئے عمر کو شدید حیرت سے دوچار کر ڈالا۔ بلیک اینڈ پیچ سوٹ میں کیے گئے لائٹ سے میک اپ اور ہلکی پھلکی گولڈ جیولری پہنے وہ فریش نظر آنے کی کامیاب کوشش کرتے ہوئے سب سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملنے میں مصروف تھی۔ زیب بیٹا، کرار کیوں نہیں آیا؟ سلمیٰ بیگم کے استفسار پہ حسن کے برابر نشست سنبھالتے ہوئے عمر نے یکلختی مہذیب کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ امی، ہوا یہ کہ کرار جب یہاں آنے کی غرض سے تیار ہو رہے تھے تو اچانک ان کے قریبی دوست نے فون کر کے انہیں ایمرجنسی میں اپنے آفس پہنچنے کے لیے کہا۔ بس مت پوچھیں کہ بے وقت کی اس کال نے ان کا موڈ کتنا خراب کیا تھا۔ وہ آج خاص طور پہ معروف کے فنکشن کی خاطر آفس سے جلدی اٹھائے تھے، مگر بھلا ہو ان دوست صاحب کا، سارا پروگرام چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ بہرحال وہ سب سے بہت معذرت کر رہے تھے اور معروف کو اسپیشل برتھ ڈے وشز بھی کہہ رہے تھے۔ بہن کو ساتھ لگاتے ہوئے اس نے جس طرح لمحوں میں سب کے سامنے کرار کی پوزیشن کلیئر کی تھی، اس عمل نے عمر حیات کے دل میں اس کی عزت کئی گنا بڑھا ڈالی تھی۔ بے اختیار ہی وہ اس کے بلند حوصلوں کو داد دیتے ہوئے آدھا گھنٹہ بیشتر کے واقعے کو سوچنے لگا۔ تب تائی اماں کے کہنے پہ وہ اسے آغا پیلس ڈراپ کرنے کی نیت سے گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری عمر بھائی، میری وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ شرمندگی سے بولی تو وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ کیسی غیروں جیسی باتیں کرتی ہیں بھابھی، اپنوں کے کام میں بھلا زحمت کیسی؟ ویسے بھی اس بہانے سبینہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آغا پیلس کا چکر لگاؤ، مگر ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ گاڑی نکالتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا، ویسے ایک بات تو بتائیں، یا آپ کے شوہر نامدار کیوں آپ کے ساتھ نہیں جا رہے؟ مسکراتے ہوئے اس نے ایک نظر مہذیب پر ڈالی تو وہ جیسے گڑبڑا سی گئی۔ وہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دوا کھا کر لیٹ گئے تھے۔ چلیں اچھی بات ہے، اسی بہانے تھوڑا ریسٹ کر لے گا۔ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے اس نے عام سے لہجے میں کہا اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ یکلخت ہی اس کی لاپرواہی سے بھٹکتی نگاہیں اپنے برابر آ کھڑی ہوتی جانی پہچانی سفید گاڑی پر ٹھہر سی گئیں۔
بے اختیاری اس نے چونک کر ایک حیران سی نگاہ کچھ فاصلے پر موجود قرار پر ڈالی اور ایک نظر ساتھ بیٹھی مہذیب پر، جس کے چہرے پر لمحوں میں خجالت کے رنگ نمایاں ہو چلے تھے۔ ساری صورتحال سمجھنے میں اسے محض چند پل ہی لگے تھے اور یکدم اس کا دل گہرے ملال اور تعصب سے بھر گیا تھا۔ سگنل کھلتے ہی اس نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے ایک نظر سر جھکائے لب کچلتی مہذیب پر ڈالی۔ بھابی۔ چند لمحوں کے تذبذب کے بعد اس نے گاڑی میں چھائی خاموشی توڑنا چاہی تو بے اختیار کپ کپاتے لہجے میں اس نے اسے ٹوک ڈالا، پلیز عمر بھائی کچھ مت پوچھیے گا، ورنہ میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں گی۔ آنسو سے بہتے اشکوں کو چھپانے کی خاطر مہذیب نے کھڑکی کی جانب چہرہ موڑ لیا تو آنکھوں میں دکھ کا احساس لیے وہ بے بسی سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ عمر بھائی چائے لیجیے۔ سبینہ نے اسے متوجہ کیا تو اپنے خیال سے چونکتے ہوئے اس نے کپ بہن کے ہاتھ سے تھام کر بے اختیار ایک نظر گھر والوں کے درمیان ہنستی مسکراتی مہذیب پر ڈالی۔ اللہ کرے بھابی اگلی مرتبہ جب آپ مسکرائیں تو آپ کا دل بھی آپ کے لبوں کے ساتھ مسکرا رہا ہو۔ اگلے ہی پل دل کی گہرائیوں سے عمر حیات نے اس ہستی کے لیے دعا کی تھی جو دوسروں کی خوشیوں کی بقا کی خاطر خود کو آزمانے کا عہد کر چکی تھی۔ پچھلے چند ماہ سے قصرے گل میں مچی خوشگوار سی ہلچل اور رونق آج اپنے عروج پر تھی۔ قرار کی شادی کے ٹھیک 6 ماہ بعد ایک بار پھر پورا گھر بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ رنگ و نور کی اس تقریب سے آج سائرہ جمال نے فائق ظہیر کے سنگ رخصت ہو کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ 2 ماہ پیشتر سائرہ کے سسرال والوں نے جلد شادی کرنے کا تقاضا کرتے ہوئے اگلے 2 ماہ بعد کی تاریخ طے کر ڈالی تھی۔ تب اچانک طے پا جانے والی شادی نے جہاں سب کو حواس باختہ کیا تھا، وہیں ہر طرف شروع ہونے والی رنگا رنگ تیاریوں نے 400 ایک عجیب سا سما باندھ دیا تھا۔ اور آج جب بالآخر اتنے دنوں کی انتھک محنت اور بھاگ دوڑ کا آخری دن تھا تو ہر کوئی بے انتہا مصروفیت اور خوشی کے باوجود آنے والی جدائی کے احساس سے ایک عجیب سی اداسی کی لپیٹ میں تھا۔ پیلے جوڑے میں لپٹی سائرہ کی نم آنکھوں میں چمکتے خوشیوں اور امید کے ننھے ننھے ستاروں نے کئی بار مہذیب کی اپنی آنکھیں بھی بھگو ڈالی تھیں۔ بے اختیار ہی دھیان بھٹک کر ان ارمانوں اور خواہشوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا جن کی اب صرف راکھ اس کے دل میں اڑتی پھرتی تھی، مگر اپنی ہر تکلیف ہر دکھ بھلائے وہ ہر لمحہ ہنستی مسکراتی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتی پھر رہی تھی۔ اب بھی کتنے ہی کام نمٹا کر جب وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے پہنچی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ نہا دھو کر میک اپ کرنے کے بعد اس نے میرون ساڑی جس کے بارڈر اور پلو پہ نفیس گولڈن کام ہوا تھا باندھ کر اپنی باقی کی تیاری مکمل کی۔ سب کے بے انتہا اصرار کے باوجود اس نے آج اپنی شادی کا غرارہ سوٹ نہیں پہنا تھا، اور پہن کر کرنا بھی کیا تھا۔ سہاگ کے جس جوڑے کو اس نے بہت ارمانوں اور خوشیوں سے زیبتن کیا تھا، اسی جوڑے پر جا بجا پھیلے آنسوؤں کے دھبے اسے اس وقت کی یاد دلاتے تھے جب وہ دکھ اور اذیت کی انتہاؤں پر تھی، اور خود کو بکھرنے سے بچانے اور مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ماضی کی تمام تر تلخ نشانیوں کو وہ کسی ایسی جگہ پر چھپا دیتی جہاں سے نکل کر وہ اس کے حوصلوں کو مزید آزمانے کے لیے نہ کھڑی ہو جاتی۔ تیار ہو کر اپنے سجے سورے سراپے پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ جوں ہی دروازے کی جانب بڑھی، اپنے دھیان میں تیزی سے اندر داخل ہوتا قرار اس سے آ ٹکرایا۔ کیا مصیبت ہے؟ نظر نہیں آتا کیا؟ جو یوں غیر ارادی طور پر اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کا بازو تھامتے ہوئے قرار نے جوں ہی جھنجھلا کر نظر اٹھائی، باقی کے الفاظ کہیں کھو سے گئے۔ ڈارک لپسٹک ہونٹوں پر لگائے، پیشانی پہ ٹیکا سجائے، میرون ساڑی میں خود کو سمیٹے وہ ایک پل کو اس کی ساری توجہ، سارا ارتکاز اپنی جانب مبذول کروا گئی۔ بے اختیار ہی اس کے دل نے خواہش کی کہ وہ اس کے تیزی سے ہلکورے لیتے آویزے کو اپنی انگلیوں سے روک دے۔ میرا بازو چھوڑیے، دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بدلی بدلی نگاہیں خود پہ محسوس کرتے ہوئے وہ یکلخت تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تو قرار جیسے ہوش میں آ گیا تھا۔ یہ لیجیے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کا بازو تھامنے کا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ مہذیب اپنی تیزی سے بھر آتی آنکھیں زور زور سے جھپکتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ ارے یار، اتنی دیر! میں کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ قرار کے والہانہ انداز پہ سبینہ سے گفتگو کرتی مہذیب نے بے اختیار پلٹ کر تیزی سے آگے بڑھتے قرار کو دیکھا جو اندر داخل ہونے والے ایک لڑکے اور لڑکی سے نہایت گرم جوشی اور خوش اخلاقی سے کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ بھابی، یہ کون ہے؟ قہقہہ لگاتے قرار کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے سبینہ سے پوچھا تو وہ حیرت سے اسے تکنے لگی۔ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ نہیں، میں ارے بھائی، یہ اعظم بھائی ہیں، قرار بھائی کے بزنس پارٹنر۔ تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوئی کیا؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے سبینہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، بس وہ موقع ہی نہیں مل سکا۔ ویسے یہ ان کے ساتھ ان کی مسز ہیں کیا؟ نہیں، ان کی تو ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ کون ہے؟
خوبصورت اور ماڈرن سی اس لڑکی کو قرار کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں بگاڑتے دیکھ کر اب کہ اس نے چونک کر استفسار کیا. آئی ڈونٹ نو ڈیئر، ویسے قرار بھائی پر نظر رکھو، محترمہ خاصی فری ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، سبینہ نے چھیڑنے کے انداز میں کہا. تو مہذیب بظاہر ہنس کر ٹال گئی، مگر اندر ہی اندر ایک مبہم سا احساس اس کے دل و دماغ میں سر اٹھانے لگا تھا، اور تقریب کے اختتام تک دونوں کے رویوں کے باعث یہ مبہم سا احساس پوری طرح واضح ہو کر نہ صرف اس کے بلکہ باقی خاندان کے سامنے بھی آن کھڑا ہوا تھا. سب کی طرح مہذیب بھی اس لڑکی کا نہ صرف نام بلکہ مقام بھی کافی حد تک پہچان چکی تھی، مگر یہ جان پہچان اسے آنے والے وقت میں کتنی مہنگی پڑنے والی تھی اس کا اندازہ نہ مہذیب فاروق کو تھا اور نہ ہی قصر گل میں بسنے والے دیگر افراد کو. آپ نے دیکھا کل شام سب کے سامنے آپ کے لاڈلے نے کیا تماشا لگایا؟ سمیہ بیگم شوہر کے قریب بیٹھتے ہوئے غصے سے بولی تو وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے گہری سانس لے کر رہ گیا. اس لڑکے نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، سارا خاندان باتیں بنا رہا تھا. آپ تو کہتے تھے کہ شادی کے بعد عشق و عاشقی کا سارا خناس اس کے ذہن سے نکل جائے گا اور وہ سدھر جائے گا. یہ سدھرے ہیں صاحبزادے کہ کل ان محترمہ کو ہزاروں لوگوں کے درمیان گھر بلوا لیا اور پورا وقت لیے پھرتے رہے. یہ تک نہ سوچا کہ سب کو ہم اس بے تکلفی کی کیا وجہ بتائیں گے. چلیں اوروں کی تو آپ چھوڑیں، مگر مہذیب اور اس کے گھر والوں سے تو میں نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہی. پتہ نہیں بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی اور اس نے کیا کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کیا ہوگا. گہرے دکھ اور تعصب سے کہتے ہوئے وہ آخر میں پلو پر آنکھیں رکھ کر رو دیں تو جعفر صاحب تیزی سے سیدھے ہو بیٹھے. اللہ کے لیے سمیہ، تم تو یوں حوصلہ نہ ہارو، تم ماں ہو قرار کی، اور بجائے اس کے کہ تم جا کر اس سے باز پرس کرو اور مہذیب کا دل بڑھاؤ، تم یوں چھپ چھپ کے روتی پھر رہی ہو. رو نہ تو اور کیا کروں جعفر صاحب، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور ایسے وقت میں باز پرس کر کے میں مزید کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی. قرار سے تو اب کسی قسم کی کوئی امید ہی نہیں رہی. ویسے بھی جس اولاد کی ہمت بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کے دل سے ماں باپ تک کی عزت و احترام، شرم لحاظ اور مروت ختم ہو جائے، تو پھر ایسی خود سر اولاد کو کچھ کہنا اپنی بے عزتی آپ کروانے کے مترادف ہے. سر اٹھاتے ہوئے وہ آنسوؤں کے درمیان بولی، کپ کپاتے لہجے میں ڈھیروں ملال اور بے بسی رچی ہوئی تھی. سمیہ، ابھی میں زندہ ہوں اور بخوبی جانتا ہوں کہ ایسی خود سر اولاد کی خود سری کس طرح نکالنی چاہیے. بخدا اگر اس گھر میں بیٹی کی شادی جیسا نازک موقع نہ ہوتا تو کل رات قرار کی اس گھر میں آخری رات ہوتی. میں اس کی اس درجہ ہمت پہ کل سے کس طرح خود پہ قابو کیے بیٹھا ہوں یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ. میں پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ ایسی ناخلف اولاد جسے میری عزت، میری بے عزتی کا کوئی احساس نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں. سرخ چہرہ لیے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے حتمی انداز میں بولے تو سمیہ بیگم ان کا یہ جلالی روپ دیکھ کر رہ گئیں. مگر اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا. اگلی صبح قصر گل میں پھیلی خوشیوں کے لیے آخری صبح ثابت ہوئی تھی. جعفر آغا رات کے اندھیرے میں جس خاموشی سے سوئے اسی خاموشی سے راہ عدم سے دھار گئے. لمحوں میں خانہ خوشی خانہ غم بن گیا. اچانک پڑنے والی اس ناگہانی پہ ہر سو بکھرے قہقہوں اور ہنگاموں کی جگہ آنسوؤں اور سناٹوں نے لے لی تھی. سمیہ بیگم تو جیسے پتھر سی ہو گئی تھی، بے یقینی تھی. ابھی محض 24 گھنٹے پہلے تک تو وہ ان سے باتیں کر رہے تھے، ان کی دلجوئی کرتے ہوئے اپنے ہونے کا یقین دلا رہے تھے، اور اب ہر وعدہ بھلائے انہیں یکلخت ہی اکیلا چھوڑ کر خود منو مٹی تلے جا سوئے. اشکوں اور سسکیوں میں ڈوبا یہ وقت تھم تھم کر ہی صحیح بہرحال گزر گیا تھا، مگر سسک کر رینگتے اس وقت کی مدھم نبض اس وقت بالکل ہی ٹھہر گئی جب قرار جعفر باپ کی موت کے ٹھیک 2.5 ماہ بعد ایک نئے روپ میں ماں کے روبرو آ کھڑا ہوا. کیا کہہ رہے ہو قرار؟ دل پہ ہاتھ رکھے وہ پھٹی پھٹی بے یقینی آنکھوں سے بیٹے کا چہرہ تکنے لگی. میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں امی. خدیجہ سے شادی کر کے میں اب صحیح معنوں میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں. مہذیب کے ساتھ اب میں مزید ایک دن بھی نہیں گزار سکتا. سرد نگاہوں کے ساتھ وہ قطعی بے لچک انداز میں گویا ہوا تو وہ جیسے تڑپ اٹھی. کچھ تو اللہ کا خوف کرو قرار. اس بے زبان صابر بچی کو بنا کسی جرم کے اتنی بڑی سزا دینے سے پہلے ایک بار، صرف ایک بار تو یہ سوچ کہ اس سارے قصے میں اس کا کتنا قصور ہے، اور اگر اس پہ رحم نہیں کھا سکتا تو سبینہ کے حال پر ہی ترس کھا لے بیٹا. اسے کیوں بیٹھے بٹھائے اجاڑنے چلا ہے؟ قرار میرے بچے، دیکھ اتنی خود غرضی، بے حسی اور صفاکی اچھی نہیں. تو اور کچھ نہیں تو میرے ان سفید بالوں کا ہی لحاظ کر لے. میں سب کو کیا جواب دوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی؟ بیٹا کچھ تو سوچ. میں نے جو سوچنا تھا سوچ لیا. دوسروں کی خوشیوں کی خاطر میں اپنی خوشی کا گلا گھونٹ کر خود کو مزید برباد نہیں کر سکتا.
اور آپ کو کسی کے بھی آگے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جسے بات کرنا ہے مجھ سے کرے۔ رہی بات بے حسی اور خود غرضی کی، تو یہ صفات بھی اپنے بزرگوں سے ہی لی ہیں میں نے۔ اپنے فیصلے کس طرح دوسروں پر تھوپنا ہے یہ میں نے آپ سبھی سے تو سیکھا ہے۔ بے مروتی اور بدلحاظی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے وہ گستاخی سے بولا تھا، شاباش بیٹا شاباش۔ باپ کی آنکھیں کیا بند ہوئی کہ تو ہر رشتہ بھلائے ماں کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور وہ بھی یوں فخر سے گردن تانے۔ خاندان کے بزرگوں کے نیک نیتی اور خلوص سے کیے گئے فیصلوں کو اپنی بدنیتی، خود غرضی اور ضلالت سے ملانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اگر تم اولاد ہو کر اتنے آرام سے اپنے ہر فرض، ہر ذمہ داری سے منہ موڑ سکتے ہو، بیوہ ماں کو اس عمر میں رسوائیوں کے اندھے کنویں میں دھکیل سکتے ہو، تو پھر یہ یاد رکھنا قرار کہ میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ مرتی مر جاؤں گی مگر تمہارے جیسے بے غیرت اور ذلیل بیٹے کا منہ نہیں دیکھوں گی۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے وہ دبنگ لہجے میں گویا ہوئیں، تو ان کے اس دو ٹوک انداز پہ وہ جھنجھلا اٹھا۔ امی آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ کے نزدیک بیٹے کی خوشی، اس کا سکون کوئی معنی نہیں رکھتا، ساری دنیا کا احساس ہے۔ آپ کو نہیں ہے کوئی احساس، کوئی فکر، تو میری ہی نہیں ہے۔ تمہاری حقیقی خوشی اور سکون کے لیے تو سمجھا رہی ہوں بیٹا، اب بھی وقت سنبھل جاؤ اور پہچان لو اپنی اصل جنت کو۔ رستان سے سمجھاتے ہوئے وہ اس کے نزدیک چلی آئیں تو قرار بے قراری سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے لجاجت سے بولا، امی اپنی حقیقی خوشی اور سکون ہی تو پانا چاہتا ہوں، آپ پلیز میری خاطر میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لیں۔ بیٹا مجھے روز قیامت اللہ کو منہ دکھانا ہے، سو محض اولاد کی محبت میں اندھی ہو کر میں ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ حتمی انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو قرار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی تو مت دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کی اولاد ہوں، مرتا مر جاؤں گا مگر آپ کو اپنی شکل دوبارہ کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنے تئیں آخری پتا پھینکا، جائیداد میں سے اپنا حصہ لیتے جانا تاکہ مجھ پر تمہارا کوئی قرض باقی نہ رہے۔ اس کی جانب سے منہ موڑتے ہوئے وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی تو اپنے اس جذباتی وار کے خالی جانے پر وہ ایک لمحے کو پتھرا سا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے اس جائیداد میں سے کچھ نہیں لینا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اپنے اکلوتے بیٹے سے جدائی کا یہ راستہ آپ نے خود چنا ہے، سو مجھے کبھی کوئی الزام نہیں دیجیے گا۔ یہ گھر اور اس میں بسنے والے لوگوں کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں، میں جلد ہی طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ ایک جھٹکے سے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بے اختیار ہی سمیہ بیگم اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ اور ٹھیک 3 دن بعد سمیہ بیگم کی تمام خاموش دعاؤں، آنسوؤں، منتوں اور مرادوں کے برعکس مہذیب کے ہاتھ میں قرار جعفر کا دیا گیا پہلا اور آخری تحفہ حق مہر کے چیک کے ساتھ پڑپڑا رہا تھا۔ زندگی کا یہ مختصر مگر اہم ترین سفر اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ مہذیب قرار ایک بار پھر مہذیب فاروق بن کر آغا پیلس آ چکی تھی۔ کاغذ کے اس بے جان ٹکڑے نے یکلختی چاروں طرف جیسے نئی طوفان اٹھا دیے تھے۔ محبت، رواداری، بھروسے اور سکون جیسی خوشیاں ایک جھٹکے میں ہی ایک بار پھر ختم ہو چلی تھیں۔ ہر کوئی 2 دھاری تلوار بنا ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ جس کی زندگی بنا کسی خطا، کسی قصور کے اجاڑ دی گئی تھی، وہ خود سے بیگانہ ہو کر کمرے میں گمسم سی پڑی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو شکایتی نظروں سے کھوجتی رہتی۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ اس کی ذات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، کتنی دعائیں کی تھیں اس نے کہ اس کا تماشا نہ بنے، اور اپنی اس کوشش میں وہ روح کی گہرائیوں تک نڈھال ہو چکی تھی، مگر باہری قسمت کسی بھی چیز کا پردہ نہ رہا اور اس کی ذات اور زندگی دونوں ہی زبان ضد عام ہو چلی تھی۔ وہ تو کسی سے بھی شکایت کیے بنا چپ چاپ اپنے نصیبوں کو لکھا بھگت رہی تھی، مگر اب کے جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اس نے اس کے لبوں پر اللہ سے شکوہ اور آنکھوں سے سیل جاری کر دیا تھا۔ ضرب اتنی کاری اور درد اتنا شدید تھا کہ اس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹا جا رہا تھا۔ خود کو کمرے کی چہار دیواری میں قید کیے وہ باقی دنیا سے کٹ سی گئی تھی، اور نہ جانے کب تک ایسی ہی حالت میں ارد گرد سے غافل پڑی رہتی، جب اچانک ایک دن بے تحاشا روتی ہوئی سبینہ اس کے قدموں میں آ گری۔ اللہ کے لیے زیب، میرا گھر برباد ہونے سے بچا لو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری بہن، اپنے بھائی کو سمجھا کہ وہ مجھے میرے گھر سے نہ نکالیں، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی زیب، مر جاؤں گی۔ ملگجے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ اس نے زار و قطار روتے ہوئے مہذیب کے پاؤں پکڑ لیے تو وہ جیسے تڑپ اٹھی۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ آپ اٹھیں، سیدھی ہو کر بیٹھیں، اللہ کے واسطے مجھے یوں گناہگار نہ کریں، آپ کو کوئی آپ کے گھر سے نہیں نکال سکتا، آپ پلیز حوصلے سے کام لیں۔ اسے زبردستی سیدھا کرتے ہوئے مہذیب نے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ پلیز سبینہ بھابھی، یوں رو کر مجھے مزید شرمندہ نہ کریں،
میں آپ کی گناہگار ہوں، میری وجہ سے آپ کی ہستی کھیلتی زندگی آج اس دوراہے پر آ کھڑی ہوئی ہے، مگر باخدا بھابھی اس سارے قصے میں میرا رتی برابر بھی قصور نہیں، بلکہ مجھ بد نصیب کا تو اتنا بھی نہیں پتا کہ کس جرم کی پاداش میں اوپر والے نے یہ رسوائی، یہ سیاہی میری پیشانی پہ لگا کے چھوڑی ہے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے وہ خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مہان کمرے کا دروازہ پوری قوت سے کھلا اور غصے سے تنتناتا حسن اندر داخل ہوا۔ پیچھے پیچھے روتی ہوئی مارخ اور پریشان حال سلمہ بیگم بھی چلی آئیں۔ سبینہ بیگم، یہ مظلومیت کے ڈھونگ قصر گل میں جا کر رچاؤ۔ میرا تمہارے ان آنسوؤں سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی تمہاری ذات سے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے یہ ٹسوے تم اپنے بغیرت اور ذلیل گھر والوں کے سامنے جا کر بہاؤ، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ دوسروں کی عزت سے کھیلنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مہذیب سے لپٹی زار و قطار روتی سبینہ کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے وہ عالم تیش میں غرایا۔ مجھے چھوڑ دیں حسن، میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ امی، مہذیب مجھے بچا لو۔ حسن کی آہنی گرفت میں بلک بلک کر مچلتی سبینہ اپنا آپ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بے اختیار چلائی تو کمرے میں موجود تینوں خواتین تیزی سے اس کی مدد کو لپکیں۔ حسن، چھوڑ دے اسے، میں تجھے یہ ظلم ہرگز نہیں کرنے دوں گی، میں کہتی ہوں چھوڑ اسے۔ اپنی پوری طاقت سے سلمہ بیگم نے روتی بلکتی سبینہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹا۔ حسن بھائی، خبردار، جو آپ نے بھابھی کو ہاتھ لگایا، اگر آپ نے انہیں یہاں سے کہیں لے جانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں خود کو ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی۔ غصے سے بپرے حسن کو سلمہ بیگم کے ساتھ لپٹی سبینہ کی طرف پیش رفت کرتے دیکھ کر مازیب اس کی راہ میں آ کھڑی ہوئی اور وارننگ دینے کے انداز میں انگلی اٹھاتے ہوئے بھائی سے مخاطب ہوئی تو حسن جیسے کھول اٹھا۔ تم ہوش میں تو ہو زیب؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ان لوگوں کی عزت کو بچانے چلی ہو جنہوں نے تمہارے اور تمہارے ماں باپ کی عزت کو سر عام نیلام کرتے ہوئے فقط 8 مہینوں میں تمہیں اجاڑ کر واپس یہاں لا پھینکا ہے۔ نہیں، میں ان کی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی کی عزت اور محبت کو بسانے چلی ہوں۔ میں اس معصوم اور مظلوم کو بسانے چلی ہوں جس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں۔ اگر قرار جعفر نے مجھے نہیں بسایا تو اس میں بھابھی کی کیا خطا جو ان کا ہنستا بستا گھر زبردستی اجاڑ دیا جائے؟ آخر ہم عورتیں کب تک آپ مردوں کی خود غرضی اور جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھتی رہیں گی؟ کچھ تو اللہ کا خوف کریں حسن بھائی، کم از کم آپ تو قرار جیسے سفاک اور بے حس نہ بنے۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو ساکت کھڑے حسن نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کیا کروں میری بہن، میں کیا کروں؟ تمہاری بربادی اور اپنی بے بسی مجھے چین نہیں لینے دیتی، تمہاری ذات کی یہ ویرانیاں مجھے سونے نہیں دیتی۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں تمہاری آنکھوں کی وہ چمک، تمہارے لبوں کی وہ بے ساختہ مسکراہٹ کہیں سے ڈھونڈ کر لا دوں۔ مجھے بتاؤ زیبی، تمہارے دکھ کا مداوع میں کیسے کروں؟ اسے خود میں سموئے وہ بچوں کی طرح سسک سسک کر رو پڑا تو کمرے میں موجود دیگر 3 نفوس بھی بے ساختہ رو دیے۔ اگر میرے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، میری اذیتوں میں کمی اور میرے احساس شرمندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پلیز قرار کا بدلہ سبینہ بھابھی سے مت لیں، اپنی ہستی بستی گھرستی مت اجاڑیں، کیونکہ ہم سب کی خوشی آپ کی زندگی کی آبادی سے ہے، بربادی سے نہیں۔ اپنے ماں جائے کے آنسو اپنی پوروں پہ چنتے ہوئے وہ چھوٹی ہو کے بھی بڑے پن سے گویا ہوئی تو سب اس نازک سے وجود کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گئے جو لمحوں میں اتنی اونچائی پر چلی گئی تھی کہ اس تک پہنچنا انہیں مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ حسن فاروق کا فیصلہ قصر گل کے مکینوں تک پہنچا تو ڈھیروں ذہنی سکون کے باوجود سب کے دل اور ضمیر مزید بوجھل ہو چلے۔ ہر کوئی آغا پیلس اور خصوصاً حسن کا ممنون تھا جس نے بہن کی تباہی کے باوجود اپنی تمام تر رنجش اور غصے کو صرف قصر گل سے وابستہ لوگوں سے تعلق توڑنے تک محدود رکھا تھا۔ ہر طرف حسن اور اس کے گھر والوں کے ظرف کے چرچے تھے، لیکن اس سارے قصے کو اگر کوئی مختلف نقطۂ نظر سے دیکھ اور سوچ رہا تھا تو وہ تھا عمر حیات، جس کا ذہن حسن کی اچھائی اور اس کے اس فیصلے تک ہی محدود ہو کر نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ اس نادیدہ ہستی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا جو حسن کے اس فیصلے کے پیچھے کار فرما تھی، جو ہمیشہ سے اتنی ہی خاموشی سے اپنی خوشیاں اور سکون دوسروں کو دان کرتی چلی آئی تھی جتنی کہ اس مرتبہ کر چکی تھی۔ اور ایک روز چپکے سے اپنے خیالات کی تصدیق بہن سے کروانے کے بعد وہ بے اختیار دل کی آواز پر لبیک کہتا تمام بزرگوں کے سامنے نہایت ادب سے جا کھڑا ہوا تھا، جنہوں نے کچھ دیر کی پس و پیش کے بعد بالآخر فیصلہ عمر حیات کے حق میں دے دیا تھا، جو اپنی روح کی گہرائیوں اور دل کی سچائیوں سے اس عظیم ہستی کے تمام آنسو اور دکھ اپنے نام اور اپنی زندگی کی ہر خوشی اس کے نام کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ تیرا جیون اور جیون کے سارے لمحے، ان لمحوں کے سارے دکھڑے، سارے غم، سارے آلام، میرے دوست، میرے نام، میرا جیون اور جیون کی ساری گھڑیاں، ان گھڑیوں کی ساری خوشیاں، سارے سکھ، سارے آرام، میرے دوست تیرے نام۔
مہذیب کی عدت ختم ہونے کے چند روز بعد ہی اکبر آقا کے ہمراہ قصر گل کے بزرگوں کی آمد نے آقا پیلس میں پہلے غم و غصے کی اور بعد ازاں شش و پنج اور تفکر کی لہر دوڑا دی، جس کا حتمی حل بالآخر باہمی رضامندی سے مہذیب کے فیصلے کو قرار دیا۔ جب ساری بات بما تمام بزرگوں کی خواہش کے سلمہ بیگم نے مہذیب کے روبرو رکھی، اس کے تو گویا پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ غم، غصے، بے یقینی اور حیرانگی نے مل کر کتنی ہی دیر کے لیے تو اس کی قوت گویائی ہی سلب کر ڈالی تھی، اور جس لمحے جذبات کی الغار سے اس کا ذہن سنبھل پایا، اسی پل اس نے قصر گل کا نمبر ملاتے ہوئے بنا کسی پس و پیش کے عمر حیات کو ہلا ڈالا۔ عمر صاحب، میرے بارے میں اس نظریے سے سوچنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا سوچ کر آپ مجھ پر ہمدردی کی چادر ڈالنے چلے ہیں؟ اس کے ہلو کہتے ہی وہ بغیر کسی تمہید کے چلائی، تو دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمر حیات نہایت سبھاؤ سے گویا ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سے ہمدردی بھلا میں کیوں اور کس لیے کروں گا؟ خدا نخواستہ نہ تو آپ معذور ہیں، نہ کوئی ضرورت مند، تنہا اور نہ ہی بے کس، سو آپ سے ہمدردی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات آپ کے بارے میں اس نظریے سے سوچنے کی ہے، تو میرے خیال میں باقی سب کی طرح میں بھی اپنی سوچ میں کلی طور پر آزاد اور خود مختار ہوں۔ میں کس کے لیے کس انداز میں اور کیا سوچتا ہوں، اس کے لیے میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں۔ عمر صاحب پلیز مجھے لفظوں کے ہیر پھیر میں مت الجھائیں، میں صاف اور سیدھی بات کرتی ہوں اور ایسی ہی کھری بات سمجھتی ہوں۔ آپ اگر سبینہ بھابی کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے خیال سے یہ قدم اٹھانے چلے ہیں تو پلیز میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ ان کا حال اور مستقبل دونوں اس گھر میں مکمل طور پر محفوظ ہیں اور رہیں گے۔ وہ کل بھی ہماری عزت تھیں اور آئندہ بھی ہماری آبرو رہیں گی۔ انہیں بسانے کے لیے آپ کو مجھ سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے طور پر اس کی پوری طرح تسلی کرواتے ہوئے اس نے بات ختم کرنا چاہی تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ آپ اگر اتنی یقین دہانیاں نہ بھی کرواتی تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، جب تک آپ جیسی بے لوث اور مخلص ہستی آقا پیلس میں ہے، سبینہ کو کم از کم قرار کے غلط فیصلے کی وجہ سے کبھی کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ سو جب میری بہن آلریڈی آپ کے گھر میں ہنسی خوشی اور عزت کے ساتھ بسی بیٹھی ہے تو میں بھلا اسے مزید کیا آباد کرنا چاہوں گا؟ ہاں، لیکن اپنی نامکمل اور ادھوری ذات کو مکمل کرنے کے لیے میں آپ کو ضرور آباد کرنا چاہوں گا۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن مہذیب، آپ جیسی بے ریا، پرخلوص اور ہر رشتے کو نبھانے والی نیک دل لڑکی ہی میری آئیڈیل ہے۔ میں آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ اپنی اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کی بھلائی اور بقا کے لیے اپنانا چاہتا ہوں۔ آپ سا گوہر آبدار قسمت والوں کو ملا کرتا ہے، لہٰذا آپ سے دست بردار ہونے کا تو میں اب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو آپ کی رضا سے پانے کے لیے اگر مجھے زندگی کی آخری سانس تک بھی انتظار کرنا پڑا نا، تو میں بخوشی اس ہجر کے دشت کی صعوبتیں جھیلنے کو تیار ہوں، بشرط کہ دشت ہجر کے اس پار آپ وصل کی نوید لیے میری منتظر کھڑی ہوں۔ دھیرے دھیرے نرم لہجے میں وہ اس کی ذات میں اترے اذیتوں اور بے یقینی کے سارے کانٹے یہ کے بعد دیگرے نکالتا چلا گیا، تو وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے آپ سی سلجھی ہوئی سوچ رکھنے والا شریک سفر ملے گا، لیکن میں آپ کے قابل نہیں عمر صاحب، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سسکیوں کے درمیان نہایت بکھرے لہجے میں گزارش کی گئی۔ آپ کس قابل ہیں اور کس قابل نہیں، اس بات کا فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ہاں، لیکن اس بات کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا عمر حیات اس قابل ہے کہ اسے آپ کی ہمراہی نصیب ہو؟ بے حد محبت اور مان سے عمر حیات نے اسے عزت کے بلند تخت پر بٹھا چھوڑا، تو وہ جو اب تک دل اور روح پر لگنے والے چرکوں سے نڈھال اللہ سے شکوہ کرنا تھی، تقدیر کی اس کایا پلٹ پر حیران پریشان سی رہ گئی۔ مہذیب، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری جانب سے عمر نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا، تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ میں آپ سے ہاں یا نہیں، اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ قطعی لہجے میں بولا۔ ہاں، بے تحاشا تیزی سے دھڑکتے دل اور کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے آنکھیں مضبوطی سے بند کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ مہذیب، آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ آپ نے حامی بھر کے مجھے کتنی بڑی خوشی سے ہمکنار کیا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمر حیات آپ کی زندگی میں کم از کم محبت، عزت اور سکون کی کبھی کوئی کمی ہونے نہیں دے گا۔ میرے کاسائے دل میں اپنے اقرار کے سکے ڈالنے کا بہت بہت شکریہ، گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ جبکہ دوسری جانب مہذیب فاروق کتنے ہی دن اس انہونی کے یوں اچانک ہونی میں تبدیل ہو جانے کے باعث حیران پریشان سی پھرتی رہی، مگر جب اپنے پیاروں کے مرجھائے ہوئے چہروں پر ایک بار پھر زندگی کے آثار چمکتے دیکھے تو بے اختیار اپنے اچانک کیے جانے والے فیصلے کی درستگی کا احساس ہو چلا، اور کتنے عرصے بعد گہرے سکون کی ایک لہر اسے اپنے اندر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔
بے اختیار ہی اس نے پلکیں موند کر اپنے چارہ گر کو مخاطب کیا تھا. عمر حیات، عورت صدا سے محبت، عزت اور سکون کی ہی تو متلاشی رہی ہے، اور میری اس تلاش کو کنارہ دینے کا بہت بہت شکریہ. عدت کے ٹھیک 1.5 ماہ بعد بزرگوں کی بے شمار دعاؤں اور قرآن پاک کے سائے تلے مہذیب فاروق نہایت سادگی سے عمر حیات کی سنگ رخصت ہو کر ایک بار پھر قصر گل میں داخل ہوئی. مگر اس مرتبہ شروع ہونے والا یہ سفر حقیقتاً اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ ثابت ہوا تھا. سارے اندیشے، خوف اور پریشانی عمر حیات کی ہمراہی میں دھواں بن کر ہوا میں اس طرح تحلیل ہوئے کہ کبھی کبھی تو مہذیب کو اپنی خوش نصیبی اور بلند بختی پر کسی خواب کا گمان ہونے لگتا، جہاں اس کا وجود اس کے شریک سفر کے وعدے کے عین مطابق ہمہ وقت بے تحاشا محبت، عزت اور حقیقی سکون میں گھرا رہتا. مان، بھروسے اور پیار سے شروع ہونے والی یہ نئی زندگی کب 27 سالہ مضبوط رفاقت میں تبدیل ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا. مگر جب اس کی حیرت اور بے یقینی سے بھٹکتی نگاہیں اپنے خوشیوں سے بھرے آنگن میں کھلے 3 خوشنما پھولوں پر ٹھہرتیں، ماں کا اعجاز اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے لمحوں میں اس کی ساری حیرت اور بے یقینی سمیٹ لیتا. تیزی سے گزرتے اس وقت نے جہاں اس کی زندگی میں سالار، زرمینہ اور فاران کی صورت نئے رنگ بھر دیے تھے، وہیں کتنی ہی بیش بہا اور پرشفقت ہستیوں سے اسے محروم بھی ہونا پڑا تھا. آغا پیلس میں نور فاطمہ بیگم اور اس کے والدین، اور ادھر قصر گل میں گل مہر خاتون، سمیہ بیگم اور اس کی ساس کے یکے بعد دیگرے چلے جانے سے ایک کبھی نہ پر ہونے والا خلا ان سب کی زندگیوں میں پیدا ہو چلا تھا. لیکن اس کمی کے باوجود ہر کوئی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن تھا. یہی دستور دنیا ہے. قرار جعفر سمیہ بیگم کی زندگی میں قصر گل سے جو نکلا تو پھر اسی روز پلٹ کر رسم دنیا نبھانے آیا جب وہ اپنا ہر رشتہ اس دنیا سے توڑ چکی تھی. بیٹے کی جدائی کے محض 2 سال ہی ان کے لیے کافی تھے. اس سے زیادہ برداشت کرنے کی نہ ان کے بکھرے وجود میں ہمت تھی اور نہ ہی ان کی ممتا میں طاقت. ماں کی موت پہ آنے والا قرار دوبارہ پھر کبھی قصر گل نہ آیا، جبکہ سمیہ بیگم کے بعد ان کے پورشن کو قرار کی امانت کے طور پر اسی حالت میں بند کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے اس باب کو بھی جس میں قرار جعفر نامی شخص کی بے حسی، سفاکی اور خود غرضی کی داستان رقم تھی. ہر کوئی ماضی کی کتاب بند کیے بڑے سکون کے عالم میں آگے کی جانب رواں دواں تھا، جب اچانک سالار اور علینا کی محبت کی صورت قدرت نے ایک بار پھر بہت کٹھن اور تکلیف دہ امتحان مہذیب عمر کے سامنے لا کھڑا کیا تھا. مگر چونکہ اس کی ہستی ہمیشہ سے صبر، استقامت اور خلوص کے ایسے بہت سے امتحان دیتی آئی تھی، سو اب بھی فیصلہ کرنا مہذیب عمر کے لیے کوئی خاص مشکل امر نہ تھا، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ دوسری جانب اس کی اپنی اولاد کی خوشیوں کا سوال تھا. وہ اولاد جس کی خاطر ماں ایک لمحے کا توقف کیے بنا اپنی جان تک داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتی. ہاں، لیکن قرار جعفر جیسے غرض کے مارے لوگوں پر جب کوئی کڑا وقت پڑتا ہے تو وہ اپنی اناز، ضد، تکبر اور خود غرضی کے ہاتھوں بے دست و پا ہو کر قدرت کے سامنے یوں ہی سرنگوں ہوتے ہیں جیسے کہ وہ آج ہو چلے تھے. یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ ایسے بے حس بندوں کی پکڑ کرتے ہوئے ان کی جھوٹی شان اور ہستی کے غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے انہیں ان کی اصل حیثیت اور اپنے مرتبے کی عظمت کی پہچان کرواتا ہے. بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. وہ ہر اس ظلم کا احساس رکھتا ہے جسے ظالم اپنی طاقت کے نشے میں فراموش کر چکا ہوتا ہے، اور جس پر مظلوم اپنی کمزوری اور بے بسی کے باعث صبر کر چکا ہوتا ہے. مہذیب عمر 26 سال بعد قصر گل کے در و دیوار میں یہ آواز گونجی تھی، مگر وہاں رہنے والوں نے 26 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس آواز کو پہچانتے ہوئے پلٹ کر لاؤنج کے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں ایک بالکل انجان اور اجنبی قرار جعفر کھڑے تھے. جھکی گردن، ڈھلکے شانے، نڈھال اور غمزدہ وجود لیے ادھیڑ عمر شخص اس قرار جعفر سے بالکل مختلف تھا، جو آج سے 28 سال پہلے ایک شان اور غرور سے گردن اٹھائے اپنے ہر رشتے کو بے حسی سے پیروں تلے رونتے ہوئے پھر کبھی نہ لوٹنے کے لیے اس آنگن سے نکلتا چلا گیا تھا. ایسے خود غرض انسان کی واپسی جس نے اپنی زندگی اپنی منشا کے مطابق گزارنے کی خاطر دیگر تمام لوگوں کی زندگیوں میں قیامت برپا کر کے ایک لمحے کے لیے بھی پلٹ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی. لاؤنج میں موجود ان تمام لوگوں کو کچھ دیر کے لیے حیرت سے گم کر گئی جو واقف حال تھے، مگر جب کتنی دیر بعد نظروں کے سامنے کا منظر اور اس منظر میں موجود دھیرے دھیرے لڑکتا وہ شخص نہ بدلا تو ہر کوئی جیسے ہوش میں آ گیا. مگر اس سے پہلے کہ وہ سب حیرت اور بے یقینی کے اس جھٹکے سے سنبھلتے، لاؤنج کے وسط میں وہ یک دم ہی صوفے پر بیٹھی حیران پریشان سی مہذیب کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا تھا. خود پر جمی سب کی بے یقین اور حیرت بھری نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر
اگلے ہی پل اس نے برستی آنکھوں کے ساتھ مہذیب عمر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے. مہذیب، میں تمہارا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو. جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا تم وہ سب میری بیٹی کے ساتھ نہ کرنا. تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہے. مہذیب، میری بچی کو بچا لو. سالار سے کہو میری بیٹی کو نہ چھوڑے، ورنہ وہ مر جائے گی. مہذیب، وہ مر جائے گی. نہایت شکستہ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے. تو قدرت کے اس انصاف اور اپنی خاموش صبر کی اس شنوائی پر ان کی آنکھیں بے اختیار چلک اٹھیں. بہت انتظار کیا قرار جعفر تمہاری ان مغرور آنکھوں سے اشک ندامت بہتے دیکھنے کا، مگر دیکھو آج جب بالآخر یہ خود غرض آنکھیں نم ہوئی بھی تو صرف اپنے مفاد کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، ورنہ تمہیں تو شاید زندگی کی آخری سانس تک اپنے گناہوں اور اپنی صفاکی کا احساس نہیں ہونا تھا. اگر تمہاری بیٹی کی ذات امتحان کا مقام نہ بنتی تو آج بھی میری ذات تمہارے نزدیک پاؤں تلے روندے جانے والی مٹی سے بڑھ کر نہ ہوتی، جس کی طرف دیکھنے کی تمہاری ان مغرور آنکھوں نے نہ پہلے کبھی زحمت کی تھی اور نہ آئندہ کبھی کرنی تھی. موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرتے آنسوؤں کے درمیان وہ اپنے دل کا درد لفظوں میں ڈھالتی چلی گئیں. ان کا کہا ہر لفظ سامنے بیٹھے قرار جعفر کی شرمندگی اور ندامت میں اضافے کا باعث بن رہا تھا. سچائی کے آئینے میں پہلی مرتبہ اپنا چہرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو نہایت بدوضع اور بدہیت عکس نے انہیں خود سے بھی نظر چرانے پر مجبور کر دیا. اور قرار جعفر، اگر میں آج اس وقت تمہاری بات رکھنے سے انکار کر دوں اور تمہیں بیچ منجدار بالکل اسی طرح تنہا چھوڑ دوں جس طرح تم نے کبھی مہذیب فاروق کو چھوڑا تھا، تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تم؟ اگر میں تمہاری بیٹی کو اسی طرح بے جرم و خطا مسلوب کر ڈالوں، اسے ان گناہوں کی سزا سنا ڈالوں جو اس نے کبھی کیے ہی نہ ہوں، بتاؤ مجھے قرار، اگر میں علینا سے اس کی زندگی، اس کی خوشیاں سب کچھ چھین لوں تو اپنی بیٹی کی تکلیف پہ، اس کے آنسوؤں اور بے بسی پہ تمہارا یہ پتھر دل غم کی شدت سے پھٹے گا کہ نہیں، جس میں پنپتی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے ہوئے تم نے خود سے وابستہ تمام لوگوں کو روند ڈالا، تماشا بنا ڈالا ان کی زندگیوں کا. ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئیں تو زار و قطار روتے ہوئے قرار بے اختیار چلا اٹھے. بس کرو مہذیب، اللہ کے واسطے بس کرو. واہ قرار صاحب، آج خود پر پڑی تو اللہ یاد آ گیا. تم تو تصور میں بھی یہ سب سوچ کر لرز اٹھے ہو، اور ایک میں تھی جس کے ساتھ تم نے حقیقتاً یہ سب کچھ کر ڈالا تھا. تم تو وہ خود غرض انسان ہو جس نے اپنی ماں تک کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا ڈالا، اور میں شکر کرتی ہوں اس پاک ہستی کا جس نے مجھے تم جیسے انسان کی راہوں میں خاک ہونے سے بچا کر ایک ایسے مخلص اور محبت کرنے والے شخص کو سونپ دیا جس نے ہر لمحہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہا. مجھے پہلے دن سے آج تک اتنی عزت، اتنا مان اور اعتبار دیا کہ میں تمہاری دی ہر تکلیف، ہر تحقیر بھولتی چلی گئی، اور یہ اس بے غرض اور بے لوث محبت کرنے والے نرم خو شخص کی رفاقت کا ہی اعجاز ہے کہ آج اگر مہذیب عمر چاہے بھی تو تمہاری بیٹی کو تمہاری خطاؤں کی سزا نہیں سنا سکتی، اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو تم نے میرے ساتھ کر ڈالا. کیونکہ آج اگر میں با اختیار ہو کر تم سا شفاق اور بے رحم روپ اپناتے ہوئے فرعونیت کی راہ اختیار کر لوں تو تم میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا، جبکہ مرتے دم تک میں مہذیب عمر اور قرار جعفر میں اتنا فرق، اتنا فاصلہ رکھنا چاہتی ہوں کہ تم چاہ کر بھی کبھی اسے پاٹ نہ سکو. تیزی سے بہتے اشک صاف کرتے ہوئے انہوں نے ٹھوس لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو کمرے میں موجود خاموش افراد نے بے اختیار ستائش بھری نظروں سے مہذیب عمر کے عظیم اور بے غرض وجود کی جانب دیکھا تھا. تم ایسا نہیں کر سکتی، تم اتنی آسانی سے مجھے معاف نہیں کر سکتی مہذیب، مجھے اتنے آرام سے معاف مت کرو، مجھ پر چیخو چلاؤ، مجھے گالیاں دو، مگر اللہ کا واسطہ ہے مجھے یوں اتنی آسانی سے معاف مت کرو. ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے وہ ہذیانی انداز میں چلائے. سامنے کھڑی مہذیب دھیرے سے مسکرا دیں. قرار جعفر، جب تم با اختیار تھے تو تم نے وہ راستہ چنا جو تمہیں دنیاوی خوشیوں تک لے جا سکتا تھا، لیکن آج میں با اختیار ہوں تو میں اس راستے کا انتخاب کروں گی جو مجھے دین اور دنیا دونوں میں سرخرو کرے گا. درگزر کا یہ راستہ کٹھن سہی، مگر میری ذات کو یہ تمہارے لیے ایک ناقابل شکست اور ناقابل فراموش حقیقت کا روپ دے ڈالے گا جسے تم چاہو گے بھی تو بھلا کر پھر کبھی اپنی زندگی میں مگن نہ پاؤ گے. اور رہی علینا، تو وہ چونکہ میرے بیٹے سالار کی خوشی ہے، سو آج سے وہ میری اور میرے شوہر کی بھی خوشی اور عزت ہوئی، اور اپنی عزت کو ہم سب بہت جلدی پورے مان اور محبت سے اس آنگن میں رخصت کروا کر لے آئیں گے. نہایت دھیمے اور پروقار لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ پلٹ کر لاؤنج سے نکلتی چلی گئیں.
تو قرار جعفر گمسم اور بے یقینی سے دروازے کے اس پار اوجھل ہوتے ہوئے وجود کو دیکھے گئے۔ ہر بڑھتا قدم ان کے دل پر اپنے نقش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت کرتا جا رہا تھا۔ ہم نہ اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے، رستے میں کھڑے ان کو تکتے رہے اور چاپ چاپ آنسو بہاتے رہے۔ لوٹ کر جو دیکھا تو پھولوں کا رنگ جو کبھی سرخ تھا زرد ہی زرد ہے، دل جہاں تھا وہاں درد ہی درد ہے۔ اور آج ٹھیک 2 ماہ بعد مہذیب عمر اپنے کہے کے عین مطابق علینا قرار کو نہایت عزت اور محبت کے ساتھ رخصت کروا کر اپنے پھولوں بھرے ہنستے مسکراتے آنگن میں لے کر جا چکی تھی۔ ایک ایسا آنگن جہاں بے غرض لوگوں کی پرخلوص محبت اور وفاؤں نے ہر سو خوشیاں اور سکون بکھیر رکھا تھا، اور جنہیں دور کہیں اپنے وسیع و عریض اور بے تحاشا خوبصورت مکان میں بیٹھا وہ شخص نہایت دل گرفتگی اور حسرت سے تک رہا تھا۔ محبتوں کی نرم سبز بیلوں میں لپٹی یہ حسین جنت کبھی تمہاری تھی قرار جعفر، اور اس جنت کو تم نے بخوشی اپنے ہاتھوں کھویا تھا۔ سو اب یہ آنسو، یہ درد اور یہ احساس جرم کیا معنی رکھتے ہیں؟ تم نے زندگی کے سفر میں غرض، خواہشات اور تمناؤں کو، احساسات، رشتوں اور محبتوں پر فوقیت اور اہمیت دی، سو اب کیوں پچھتاتے ہو؟ اگر بے چینی، بے سکونی اور تنہائی تمہارا مقدر ٹھہری، دلوں میں اللہ بستا ہے اور تم نے ایک نہیں کئی دل توڑے تھے۔ اپنے دل کو آباد کرنے کے لیے تم نے کئی محبتوں پر صرف ایک محبت کو ترجیح دی تھی، لہٰذا اب یہ شکستگی اور یہ سوچیں کیسی؟ اپنے اندر سے آتی آواز پہ قرار جعفر نے آنکھوں میں آئی نمی چپکے سے صاف کر ڈالی تھی، اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے دور کہیں خلاؤں میں اپنے چارہ کو کھوجتے ہوئے کہہ اٹھے تھے، مہذیب عمر، تمہاری کہی ہر بات پوری ہوئی۔ آج تمہاری ذات میرے لیے ایک ایسی ناقابل شکست اور ناقابل فراموش ہستی کا روپ اختیار کر چکی ہے جس نے مجھ سے 28 سال بعد اس محبت کو منوایا ہے جو پہلے کبھی مجھے دکھائی ہی نہ دی تھی، اور اب جب اس محبت نے آگہی کے در مجھ پر وا کیے تو مجھے اس کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج قرار جعفر کی میں ہمیشہ کے لیے تو میں مدغم ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح اس کی ذات حصار یار میں مقید ہوئی۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ کتنے تعجب کی بات تھی کہ اس 55 سالہ مرد کو 28 سال کے بعد اس عورت سے محبت ہو چلی تھی۔ ختم شد۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بہت زبردست، بہت مزے کی۔ مجھے تو بس رولر کوسٹر پہ لیے رہی یہ کہانی، تو مجھے تو بہت مزہ آیا اور یقین ہے کہ آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا۔ تو اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اللہ حافظ۔